السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر۔ سمیرہ حمید کے ناول خیال یار کے ساتھ یہ ایک مکمل ناول ہے اور اس کی فرمائش مجھ سے کی تھی علی نے۔ سمیرہ حمید پرسنلی میری بہت فیوریٹ ہے۔ میں نے ان کے بہت سارے ناول اپنے چینل پر پڑھے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد اسے ریڈ کروں گی، لیکن نہیں، سمیرہ حمید کے ناول آپ ویٹ پر نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بہت اچھا لکھتی ہیں سمیرہ حمید، بہت زیادہ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ نو مور ویٹنگ اور جلدی سے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ناول خیال یار کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت انٹروڈکشن دے دوں ناول کے بارے میں کہ ناول کیسا ہے، کس بارے میں ہے۔ تو ناول کی سٹارٹنگ ہوتی ہے صدہم سے۔ صدہم جو مخاطب ہے اپنے خیال سے، اپنی سوچ سے، اپنی اندر کی سوچ سے، اور یہ جو سوچ ہے اسے روک رہی ہے کچھ برا کرنے سے۔ تو ناول جو ہے وہ اسپریچویلٹی بیسڈ ہے۔ آپ کو ہر لائن پر آپ کی آنکھ نم ہونے والی ہے۔ بہت اچھا ناول ہے، بہت اچھا اور بہت اچھے سے لکھا گیا ہے۔ سمیرہ حمید تو ویسے ہی بہت زبردست لکھتی ہیں، اور یہ ناول جو ہے وہ باقی ناولوں سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ٹپیکل سٹوری سے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں ان سے بالکل ہٹ کر کچھ آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو ناول کو ضرور 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 سنیں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ سیاہ پالش سے پیانو جگمگا رہا تھا۔ اس کی جگمگاہٹ دھوکہ دہی کا پرتو بھی لگتی تھی، اور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہوئی بھی۔ وہ اس ہال کے آخری کنارے رکھا تھا، ہال جس کی وسعت پر گمان ہوتا تھا کہ وہ پھیل کر دنیا کے آخری کونے کو جا چھوئے گا۔ اسی ہال کی روشنی میں اپنی روشنی الگ کرتے خیال نے پیانو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اپنی انگلیوں کی متوقع جنبش کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے بورڈ کا ڈھکن الٹ دیا اور اسٹول پر بیٹھ گیا۔ پیانو کی کنجیاں اس لمس کے انتظار میں تھی جس لمس کا الہام انہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو وہ اس طے شدہ دھن کو بجانے اور سننے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اسٹول پر بیٹھ کر وہ سامنے کاؤچ پر لیٹی صدہم کو دیکھنے لگا۔ صدہم، اس کی انگلیوں میں ایسا ارتعاش جاگا، اس نے کنجیوں کو چھوئے بنا ان پر اپنا جادو جگا دیا کہ صدہم نام کی صدا ہال کی وسعت کے ساتھ کائنات کا سفر کرنے لگی۔ صدہم، اگر میرے پاس غور و فکر کی کنجیوں کی جگہ ادائیگی کی کنجیاں ہوتی تو مجھے التجائیاں یہاں نہ آنا پڑتا۔ دو انگلیوں کو اس نے پیانو کے سازوں پر رکھا، کنجیوں سے آواز تو آئی لیکن ساز ناپید رہا۔ پھر ہاتھ کو کنجیوں پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتا چلا گیا۔ ہاتھ جو ارادے کی تکمیل میں اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنی نیت عمل کی ادائیگی میں۔ کنجیوں کی پرشور تکرار اور الزام نے آواز و ساز پر کئی سوالیہ نشان بنا دیے۔ صدہم ویسے ہی سوتی رہی جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی کچھ ہونے والا تھا۔ ہم سوتے ہیں تو جاگنا کیوں نہیں چاہتے؟ کتنی پیاری ہے تمہیں یہ نیند صدہم۔ ایسی نیند تو صرف اسی وقت سویا جا سکتا ہے جب جاگنے کی جلدی ہو، نہ بیداری کی چاہ۔ دعا صورت اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس نے ان پر اپنا سر ٹکا لیا۔ اسے شدت سے اس دعا کی حاجت محسوس ہوئی جو صدہم کو جگا دے۔ وہ اس کی غفلت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو شاید اسے قائل بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غافل ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ دعا میں کسے اولویت دے، اس حقیقت کو جو دھندلا رہی ہے یا اس دھن کو جو حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اپنے قد سے بڑی اور اتنی ہی اونچائی پر لگی پینٹنگ کے سائے تلے رکھے کاؤچ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ کاؤچ جس کے عین سامنے کئی سو کتابیں دیوار کے سینے سے لگی اپنی لامحدود آنکھوں کی حقیقت یافتہ بینائی سے اسے دیکھ رہی تھی، بول رہی تھی، بتا رہی تھی کہ سونے والے بڑے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اٹھ جاؤ کہ جنہیں فلاح کی چاہ ہو وہ ایسے نہیں سویا کرتے جو ایک بار دیکھ چکے ہوں۔ وہ اندھوں کے صف میں مطمئن کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ شام کو یہاں آئی تھی اور سوچتے سوچتے کاؤچ پر ہی سو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی اس جگہ نہیں سوئی تھی، نہ ہی اسے خیال آیا تھا کہ دادا کی لائبریری میں سویا بھی جا سکتا ہے۔ وہ اپنے منصوبے پر ایک آخری بار نظر ثانی کرنے آئی تھی کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ خیال نے اپنی انگلیوں کی نمی کو کنجیوں پر گرتے دیکھا۔ یوں ساز ایک دم سے بج اٹھے۔ اس کی 10 انگلیاں حکم کے تابع اور غفلت سے خوف زدہ ایسے پیانو پر حرکت پذیر ہوئی جیسے سماعتیں محدود ہو چکی ہوں اور بھلائی سمٹ جانے کو ہو۔
सिद्धम की आंखें खुल गई। हॉल में लगा फानूस रोशन था। वो इतना रोशन होगा कि उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। उसे अंदाज़ा नहीं था। ये अंदाज़ा करने वो पहले यहाँ कभी ऐसे सोई भी तो नहीं थी। सोना जितना ज़रूरी हो गया था, जाग जाना उतना ही मुश्किल लगा। अगर ये साज न बजता तो क़यामत ही उसे जगाती, जब उसके नाम की पुकार की जाती और सवाल व जवाब के लिए उसे हाजिर किया जाता। तब जाग जाने पर क्या हासिल, तब बेदारी किस काम की। सोई जागी आंखों से वो इधर उधर देखने लगी। उसे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि क़यामत से पहले किस चीज़ ने उसे यूं नींद से बेदार होने पर मजबूर कर दिया था कि हॉल में लगे फानूस ने, जिसकी रोशनी तह दरते उसके गिर्द दायरे बनाती जैसे जंग की हालत में, या कद-आदम खिड़कियों के नींव व पटोने, जिनके पार से उन परिंदों की चहचहाहट साफ सुनी जा सकती थी जो नफ्स रखते हैं, न उसकी गुस्ताख अतात। उसका अंदाज़ा वो कुछ देर बाद कर सकी कि उसे जगाने में ये सब अवामिल कार फरमा थे, और ख़ासकर पियानो की कुंजियों के वो सर्जन की ज़ुबान उस मुसन्निफ़ की तर्जुमानी कर रही थी जिसकी इंसाफ पसंदी की वो गवाह थी। अपने खुले बालों और ढलकते हुए दुपट्टे को संभालती वो चलते चलते पियानो के करीब आने लगी। फिर वो ख्वाब की तरह रुक गई। उसने ऐसा सोचा भी कैसे था कि पियानो खुद ब खुद बज रहा था। उसे यह ख्याल क्यों ना आया कि साज़ खुद ब खुद दो ही सूरतों में बजते हैं, एक जादू की सूरत में और दूसरा ख्वाब की सूरत में। तो वो ख्वाब में थी या किसी जादू के ज़ेर असर। उठ गई हो प्यारी लड़की। जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब जा खड़ी हुई, उसने गर्दन को खम देकर उससे पूछा। पियानो वो अभी भी बजा रहा था। उंगलियों ने पहले उसके वजूद की नुमाइंदगी की। वो दरवेश सिफ़ थी, फिर उसके लिबादे ने। ईमान जिसका रंग था, यकीन जिसकी बिंत में था, बेदाग और उजला रंग में सफ़ेद, चमक में नूर। तुमने मुझे जगा दिया। मुझे एतराफ़ है, हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन तुम्हें जगा देने की खुशी भी बहुत है। क्यों? ये ज़रूरी था, इतना ही ज़रूरी जितना मेरा और तुम्हारा एक साथ होना इस वक्त, अभी फ़ौरन। तुम्हें माज़रत खा होना चाहिए। तुम माफ़ी चाहती हो? दोहराओ। हमारी माफ़ी। अल्फाज अहम नहीं, अल्फाज ज़रूरी भी नहीं। तुम बस इरादे पर कारबंद रहना। मैं क्यों दोहराऊं? क्योंकि जो तुम्हारा इरादा होगा वही मेरा होगा। तुम्हारी खैर मेरी ही तो होगी। तुम्हारी बातें अजीब है। ये हकीकत है, मबहम और बेमायने, वाज़े और बामायने। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए आया हूँ सिद्धम। सुनो ये साज़ क्या कह रहा है। उसकी उंगलियाँ इबादत गाहों में सफ़ बंदी के झुकती और उठती लगती थी, बावज़ू और बाजमात। सिद्धम ने अपनी आंखें मसली और उसे देखा, गौर से देखा, फिर उसे सुनने लगी। वो चाहती थी कि वह ऐसी धुन पर हमतन गोश रहे जो कलाम की जुर्रत रखती थी। वो खामोशी से कुछ ज़्यादा और महवियत से ज़रा ज़्यादा पर थी। वो पियानो के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई और भूल गई कि वो कहाँ खड़ी है। वो साज़ में डूबने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो ये धुन सुन चुकी है। उसे ये भी महसूस हुआ कि धुन उसके वजूद का हिस्सा रही है। उसने ये भी महसूस किया है कि यही धुन अब उसे अलग हो रही है। उसने एकदम बजाना बंद कर दिया। उसने भी फ़ौरन आंखें खोल दी। बजाओ, सिद्धम ने फरमाइश की। मैं एक जायज़ धुन बजा कर जाऊँगा, मगर उसका इंतखाब तुम्हें करना होगा। सिद्धम ने कहीं बहुत पीछे सफ़र किया। उसे याद आते आते रह जाता था कि वो उसे कहाँ से और कैसे जानती है। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो खुद को देख रही है। अगले लम्हे लगा कि उसका हाथ पकड़कर जिस पार वो कई बार जा चुकी है, उस पार से अब वो खुद को निकाल लाई है। उसे याद आते आते रह जाता वो कौन है और वो खुद कौन थी। कौन हो तुम? वो चाहती थी कि वो उसे याद कराए। मैं तुम्हारा ख्याल हूँ सिद्धम, मैं तुम हूँ। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं तुम नहीं हो सकती। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। अभी मेरी शनाख्त इतनी गुमशुदा नहीं हुई कि तुम मुझे पहचान न सको। मैं पाकीज़ा रहा हूँ उन नेकोकारों की तरह जिनकी रूहों पर गुनाह के छींटे होते हैं, न नफ्स पर खींचा तानी का डोर। मैं तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाजत, तुम्हारी खैर हूँ। सिद्धम ने अचंभे से उसे देखा। वो उठकर खड़ा हो गया और झुककर आदाब बजा लाया। मैं तुम्हारा मशकूर रहूँगा अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहा तो। ऐसा? इतना ही खूबसूरत और पाकीज़ा?
دیکھو میرا مسکرانا، میرا چلنا، میرا بولنا، میں سراپائے حسن ہوں، میں کائنات کا محور ہوں، میں محبت ہوں۔ تم محبت ہو؟ اس کے لہجے میں تمسخر نے اپنے آمیزش کرنی شروع کر دی۔ کیا محبت سے خوبصورت کچھ اور ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ تم نے تو کہا تم میرا خیال ہو۔ صدھم حیران ہوئی۔ کیا تمہارا خیال محبت نہیں؟ محبت میرا ایمان ہے، صرف خیال نہیں۔ صدھم مغرور ہونے لگی۔ اگر محبت کو ایمان رکھتی تو مجھے آنا نہ پڑتا۔ کیوں آئے ہو پھر؟ خود کو بچانے نہ آتا صدھم، جو تم کرنے جا رہی ہو تمہیں روکنے نہ آتا۔ کیا کرنے جا رہی ہوں میں؟ صدھم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے سنا نہیں، انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ تم بھی وہی انسان ہو۔ صدھم کی بھویں تن گئی۔ ہاں ہوں، اگر جلد باز سود مند ہو تو مجھے یہ جلد بازی منظور ہے۔ کیا تمہیں شر کی خیر سود مند لگتی ہے؟ کیا تم مجھے نیکی و بدی کا سبق دینے آئے ہو؟ سوال کرنے آئے ہو مجھ سے؟ سوالوں سے ڈرانے آیا ہوں صدھم، جن کے جواب نہیں ڈھونڈ پاؤ گی، ان سوالوں کو کیسے جھیل پاؤ گی؟ صدھم نے کہا لگایا۔ تمہاری باتیں عجیب ہیں، تمہاری طلب عجیب تر، تمہاری چاہت جواب طلب۔ خیر سمٹ چکی ہو تو شر کی طرف کیوں بڑھ رہی ہو؟ تم تو ہادی سے محبت کرتی ہو صدھم، تمہیں ہادی چاہیے، چاہت بدل کیوں رہی ہو؟ صدھم نے اسے ایسے دیکھا جیسے جادو کی چھڑی سے وہ اسے ہادی دینے آیا ہو۔ صدھم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہ چاہ بدلی ہے نہ چاہت، اس نے سرگوشی کی۔ مجھے دیکھو صدھم، پہچانو مجھے، میرے حسن کو دیکھو، ایمان سے بھرا میرا دل، خیر کی طرف لپکتے میرے ہاتھ پیر، بھلائی کہتے سنتے دیکھتے میرے زبان کان آنکھ، حد میں رہتا میرا نفس۔ دیکھو مجھ میں مجسمِ حسن ہوں، میں تم ہوں۔ وہ خاموش ہوا اور پلٹ کر پیانو کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ صدھم اس کی خوبصورتی کو مبہوت دیکھ رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے مجسمِ حسین دیکھ لیا ہے صدھم؟ میں کیسا تھا؟ صدھم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیسا تھا نے البتہ اسے چونکا دیا۔ اس کی پشت صدھم کی طرف ہو گئی، اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹنے لگی، وہ بنجر ہو گئی اور اس میں دراریں پھوٹنے لگی۔ یہی دراریں تنا ہوا جال بن کر ایسے ٹوٹی جیسے مکڑی کا جال جو ایک ہی لپیٹ میں سارا کا سارا لپٹ گیا۔ کریت کی ابتدا ہاتھوں سے ہوئی، بھدے اور بدنما، غلیظ اور ناپاک۔ یہ کیا ہوا؟ کل یہ ہاتھ سمیٹ لیے گئے، ابتدا ان سے ہوئی، انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے صدھم۔ اللہ پر ایمان اور یقین کی جن دھاگوں نے انہیں مضبوطی سے باندھ رکھا تھا، تم نے انہیں کھول دیا ہے۔ ہاں، میں نے دعا سے ہاتھ سمیٹ لیے تھے۔ اللہ کے ہاں دیر بھی ہے اور اندھیر بھی، مجھے اللہ سے کچھ نہیں مانگنا۔ تم اپنے مالک سے کہہ چکی ہو کہ تمہیں اب اس کی ملکیت میں نہیں رہنا۔ میں اس مالک سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس کی غلامی میں نہیں رہنا۔ صدھم نے گردن تان کر کہا۔ وہ رحمان ہے، آقا نہیں۔ آقا ہوتا تو تکبر کے اس مظاہرے پر تمہاری زبان بندی کر دیتا۔ دونوں ایک لگتے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اب تم پیانو نہیں بجاؤ گے؟ صدھم کی نظریں پھر سے اس کے ہاتھوں پر مرکوز ہو گئی۔ ضرور بجاؤں گا، اگر تم نے بجانے دیا۔ صدھم نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہی تو تمہیں بجانے دوں گی۔ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے خوش ہونے کے سارے حقوق حاصل ہو چکے ہیں۔ محبت کا ہو جانا خوش آئند ہے اور محبت کو پا لینا خوش بختی۔ میں آج یہ خوش نصیبی حاصل کر لوں گی۔ تم پیانو بجاؤ۔ وہ مسکرائی، سرکش مسکراہٹ۔ تم سرکش ہوتی جا رہی ہو، باغی اور حد سے نکلتی ہوئی۔ میں سرکش ہوں، باغی اور حد سے نکل چکی، اور مجھے ہونا بھی کیا چاہیے؟ اس کی بھویں تن گئی۔ تمہیں فرما بردار ہونا چاہیے، صابر اور دعا گو۔ وہ کہا لگا کر ہنسی۔ یہ تو سب کمزور لوگوں کے ہتھیار ہیں۔ ویسے اللہ کمزوریوں کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے؟ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے، جو اپنے نقص پر نظر رکھتا ہے، گمراہی سے بچتا ہے، ہر پل اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو مان لیں، روئیں، چلائیں، تکلیف میں رہیں اور پھر صبر کر کے رہ جائیں۔ اصلاح یہ ہے کہ یہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے وابلوں کے نظر نہ کریں۔ اگر میں ایسی اشرف ہوتی تو اللہ مجھے وہ دیتا جو میں مانگتی ہوں۔
اگر اشرف نہ ہوتی تو اللہ دعا مانگنے کی فضلیت ہی تمہیں نہ دیتا۔ دعا تو عبادت ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عبادت سے دور نہیں رہتے۔ اگر دعا عبادت ہے تو میں یہ عبادت کر کر کے تھک چکی ہوں۔ اب میں اپنی فلاح سمیٹنے جا رہی ہوں۔ اوصاف کو قتل کرنے میں نے سوچ لیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ میں بھی لکھوں گی، تم بھی دیکھنا۔ دیکھ رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ تمہیں دیکھنا محال ہوتا جا رہا ہے، تم کریا اور بدصورت ہوتے جا رہے ہو، تعفن سانسوں میں اٹک رہا ہے۔ اگر میں تمہیں ایسے دیکھ سکتا ہوں تو تمہیں بھی مجھے ایسے ہی دیکھنا ہوگا۔ فیصلہ دونوں صورتوں میں تمہارا ہے۔ ہاں، اب یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں خوفزدہ ہو جاؤں گی یا تم مجھے بھٹکا دو گے؟ سنو، ہمارے کالج میں ایک لڑکی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مار دیا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس نے زہریلی دوا کو اس کے سوپ میں ملا دیا تھا، لیکن میں نے انگور کے جوس کا انتخاب کیا ہے۔ اوصاف کو بہت پسند ہے۔ آج سب ہادی کی بڑی خالہ کے گھر جا چکے ہیں، وہاں ڈھولک ہے، صرف میں اور اوصاف ہی گھر میں ہیں۔ میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں آج۔ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے سدھم۔ تم قتل کرنے جا رہی ہو، میں پناہ کے لیے کہاں جاؤں گا؟ میں ہادی کو بچپن سے پسند کرتی ہوں۔ گرمیوں میں جب وہ بڑے گیٹ کو چپکے سے کھول کر دبے پاؤں آیا کرتا تھا تو میں فوراً جان جاتی تھی کہ ہادی آیا ہے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر میں آج بھی اسے اتنے ہی شوق سے دیکھتی ہوں جتنے شوق سے پہلی بار دیکھنا شروع کیا تھا۔ لان میں وہ دادا کے ساتھ کرکٹ کھیلتا، پاپا کے ساتھ والی بال، چچا کے ساتھ ریسلنگ یا باقی سب کے ساتھ بیڈمنٹن۔ میں اسے کھڑکی سے دیکھتی یا لان میں بیٹھ کر دیکھتی ضرور تھی۔ کیا تم میرا حال نہیں دیکھ رہی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ بدصورتی اپنی صورت مجھ میں نمایاں کرتی جا رہی ہے؟ اوصاف بڑھ چڑھ کر ہر کھیل میں اس کے ساتھ حصہ لیتی تھی۔ ہم سب لڑکیاں ایک ہی اسکول میں تھی، لیکن اوصاف نے ضد کر کے ہادی کے اسکول میں ہی ایڈمیشن لیا۔ اس کے کالج میں، اس کے ڈپارٹمنٹ میں وہ ہادی کا سایہ بنتے بنتے اس کے دل کا حصہ بن گئی۔ لیکن ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا؟ جو چیز پہلے ہی کسی اور کی ہو وہ نہ دی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے۔ ہادی کوئی چیز تو نہیں جسے اٹھا کر وہ اپنے کمرے میں لے جائے۔ ایمان کوئی چیز تو نہیں ہے جسے کسی انسان کے لیے بے ایمان کر لیا جائے۔ بچپن سے لے کر اب تک اوصاف نے ہادی پر اپنا حق ثابت کرنا چاہا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ ہادی سے محبت کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے وہ ہادی سے محبت؟ ہادی سے تو میں محبت کر چکی ہوں، وہ تو اس کی سوچ میں آنے سے بہت پہلے میرے نصیب میں آ چکا تھا۔ کیسے وہ ہادی پر قبضہ کر سکتی ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ہادی کس کروٹ سوتا ہے، کس وقت اٹھتا ہے، کتنا وقت سوتا ہے۔ میں جانتی ہوں، سب بہت کچھ جان چکی ہوں۔ کیا تم نے سب جان لیا ہے؟ جو سب جانتا ہے وہ تو خدا ہے۔ تم خدائی صفت کا دعویٰ کر رہی ہو۔ سدھم، تم بہت اچھی لیکن بہت ڈرپوک بچی ہو۔ جو مائیں میری طرح بیمار ہوں اور ان کی بیٹیاں تمہاری طرح گھٹی گھٹی ہوں تو مت پوچھو کہ انہیں کتنا ڈر لگتا ہے، کیسے کیسے وسوسے انہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ میری سدھم، میری پیاری سدھم، بہادر نہیں بن سکتی تو اتنی ڈرپوک بھی نہ بنو۔ برا وقت شاید جلد ہی آ جائے۔ تمہارا کڑا وقت تو اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن تم میرے گھر پیدا ہوئی تھی۔ میں تمہیں موت کی حقیقت نہیں بتانا چاہتی، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خود ہی سب پر آشکار ہو جاتی ہے۔ کاش موت کا فرشتہ ایک دکاندار ہوتا جسے کچھ دے کر ہم زندگی کا کچھ وقت خرید لیتے، یا وہ خوشامد کو پسند کرتا اور میں کتنے ہی جتنوں سے اس کی خوشامد کر کے کچھ وقت ادھار لے لیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اب تسلیوں اور سہاروں کی تلاش میں ہوں، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے پر تم رو، میں چاہتی ہی نہیں کہ تم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ تمہیں رونا پڑے۔ اگر کوئی آنسو پوچھنے والا موجود نہ ہو تو رونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سدھم، کبھی مت رونا، نہیں روگی نا؟ اس کے آنسو گرنے لگے اور سر نفی میں اسے دیکھ کر وہ اداس ہو گئی۔ میرے کہنے پر تم کچھ تو کر ہی سکتی ہوگی، اپنی ماں کی نصیحت کو تو حکم مانو، مجھے کوئی اطمینان تو دو۔ سدھم نے بڑھ کر ان کا سر چوم لیا اور پھر زویا کی آنکھیں دھندلا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے اور کیا رہنے دے۔ میری بیماری سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ تمہارے دادا اور تمہارے عقیل انکل نے میری ایک بات مان لی ہے۔ وہ رکی۔ میری درخواست پر تمہارے دادا نے تمہارا رشتہ ہادی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔
ہادی تمہارا کزن ہے اور اچھا دوست بھی ہے. بہت اچھا لڑکا ہے ہادی, مجھے بہت پسند ہے. سدھم, تمہیں اس لیے یہ سب بتا رہی ہوں تاکہ تم یاد بھی رکھو اور دھیان بھی. تمہیں اپنے اور ہادی کے اس رشتے کا پاس رکھنا ہے. تم اس رشتے کو ایسے نبھانا ہے کہ لوگ تمہیں میری بیٹی ہونے کے طعنے دینا چھوڑ دیں. سدھم کی نظریں اپنی ماں کے چہرے پر گڑ گئیں. وہ اس خبر پر حیران تھی. بیٹا, لوگوں کے پاس جو ہے اس پر نظر نہ رکھنا, مگر جو تمہارا ہے اس کا ضرور خیال رکھنا. تمہیں اپنے حق کی پہچان ہونی چاہیے اور دوسروں کے حقوق کی بھی. کسی کا حق غصب نہ کرنا اور نہ اپنا ہونے دینا. کاش تم کچھ تو تھوڑی ہی صحیح سمجھدار ہوتی. تمہاری ماں نہیں ہوگی تو تمہارا خیال کون رکھے گا سدھم؟ تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہے. رکھو گے اپنا خیال؟ اللہ, وہ ہے ہم دونوں کے ساتھ ماما. زویا نے چونک کر اسے دیکھا. میں نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے, اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے. اللہ کا دل شاید ماں باپ کے اندر دھڑکتا ہے. جب ہم ایسا دل توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے تو پھر اللہ ہمارا بھی نہیں رہتا. اللہ ہمیشہ ہمارا رہتا ہے ماما. وہ آج بھی آپ کا ہے, میرا ہے. مجھے اللہ پر تمہارا یقین بہت پسند ہے سدھم. یہ یقین تمہیں ہمیشہ حاصل رہے, تمہیں کبھی اللہ سے دور نہ جانا پڑے. آپ بھی اللہ سے دور نہیں ہیں. میں ہر ایک سے بہت دور نکل گئی ہوں سدھم. زندگی کے اس مقام پر مجھے لگتا ہے میں اپنی ساری ہی بازیاں ہار گئی ہوں. اب ایک آخری بازی بچی ہے. تم جیت جانا سدھم. میری طرح نہ ہو جانا, خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا. اس رات زویا ساری رات بولتی رہی اور سدھم سنتی رہی. ٹھیک 3 دن بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی. وہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابطیس کی مریضہ تھی. 1 ماہ پہلے بی پی شوٹ ہو جانے سے وہ کوما میں چلی گئی تھی. 3 دن بعد وہ ہوش میں آ تو گئی تھی مگر اس کی صحت دوبارہ بحال نہیں ہو سکی. بیماری اس کے جسم کو نہیں, دل کو لگی تھی. بس دل کی اسی بیماری کی آخری سٹیج پر تھی وہ. اس سے اگلی سٹیج پر موت اس کی منتظر تھی. سدھم 13 سال کی, الگ تھلگ, خاموش, بیچاری سی لڑکی. بیچاری رہ گئی. اس نے زندگی میں بہت بڑی خوشیاں نہیں دیکھی تھی مگر ایک بہت بڑا غم دیکھ لیا تھا. اس کے خواب بڑے بڑے نہیں تھے لیکن اس کی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ماں ایک خواب بن گئی تھی. زویا سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, لیکن ماں کے مرنے کے بعد اس نے اللہ کو خود سے دور محسوس کیا. اگر اللہ اس کے قریب ہوتا تو اس کے دل کے قریب لوگوں کو اس کی زندگی میں موجود رکھتا. وہ اسے اتنا ہی دکھ دیتا جتنا وہ سہ سکتی, اتنی ہی تکلیف جس پر وہ کرا نہ سکتی, واویلا نہ کرتی, صبر کر سکتی. زندگی کی سب پیاری چیزیں تکلیف دے کر جاتی ہیں, جیسے زندگی جو موت لے کر آتی ہے. وقت ہمیشہ بدل جاتا ہے. برا تب ہوتا ہے جب وقت کے ساتھ لوگ بھی بدل جاتے ہیں. اس کے پاپا احسن رضا نے اپنی نرگس سے اپنی منگنی ختم کر کے اس کی ماما زویا سے شادی کی تھی. سدھم کے دادا ذاکر رضا نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا. بزنس, گھر, دولت, ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا. احسن رضا 7 سال تک گھر اور خاندان سے بے دخل رہے, بے اولاد رہے, اکیلے اور تنہا ہو کے اپنی زندگی کی بدحالی پر کرتے رہے. پہلے انہیں لگتا تھا کہ زویا کے بغیر مر جائیں گے. پھر وہ گھر والوں کے لیے تڑپنے لگے. گھر واپس جانے اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی مرضی سے دوسری شادی کر لی. میں بے اولاد نہیں رہنا چاہتا زویا. تمہیں ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی. میں نہیں ماں بن سکتی لیکن آپ باپ بن سکتے. اللہ جلد آپ کو صاحب اولاد کرے. اور وہ کیا کہتی. 7 سال پہلے جو شخص ان کے لیے سب کچھ چھوڑ آیا تھا, 7 سال بعد وہ انہیں تقریباً چھوڑ رہا تھا اور دوسری شادی کر آیا تھا. اپنے آبائی گھر رہنے لگا تھا. دوسری شادی ہو جانے کے بعد زویا کو بتا رہا تھا وہ انسان ہی بدل گیا تھا. سب کے لیے زویا نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو وہ حالات کے بدلنے کا کیا شکوہ کرتی. وہ اس سے وہ سوال کیوں کرتی جس کا جواب وہ جانتی تھی. زویا اپنے گھر میں رہنے لگی اور احسن اپنے آبائی گھر رضا ہاؤس میں. 1 سال کے اندر اندر وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے. دوسرے سال دوسرے بیٹے کے اور چوتھے سال 2 بیٹیوں کے, سدھم اور اوصاف کے. اللہ تعالیٰ نے زویا کو بھی اولاد سے نواز دیا تھا. احسن اکثر بیٹوں کو زویا کے پاس لے آتے تھے. رضا ہاؤس میں ہونے والی تقاریب میں زویا بھی چلی جایا کرتی تھی. انہیں کوئی خاص رتبہ یا پروٹوکول نہیں ملتا تھا مگر بہت زیادہ سرد رویے بھی نہیں ملتے تھے. سدھم کی دادی ان کا خیال رکھتی تھی. ان کی گود میں احسن کی اولاد تھی اس لیے تھوڑا بہت حق زویا کو بھی دے دیا گیا تھا. خاندان میں شامل ہونے کا کچھ عزت انہیں بھی مل گئی تھی.
ان دنوں سدھم اپنی زندگی سے بہت خوش تھی. اسے معلوم نہیں تھا کہ رضا ہاؤس کیا ہے. وہ اور زویا وہاں کیوں نہیں رہتے؟ زویا وہاں جانے سے کیوں گھبراتی ہے؟ اس نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور رضا ہاؤس کے باقی بچوں کے پاس کیا کیا کچھ نہیں ہے. پاپا کے ساتھ وہ کبھی کبھی وہاں چلی جایا کرتی تھی. وہاں کا ماحول اس کے اپنے گھر کے ماحول سے بہت مختلف تھا. دادا اور دادی کے علاوہ صرف ایک ہادی ہی تھا جو اس سے بات کرتا تھا. گھر کے 11 بچوں میں وہ اکیلا تھا جو اسے اپنے کمرے میں لے جا کر کھیلنے کے لیے اپنے کھلونے دیتا تھا. اس کا اپنا گھر، ماما زویا کا گھر چھوٹا تھا مگر وہ اس کا اپنا تھا. اسے زندگی جہاں سے ملی تھی اس نے وہیں سے اسے قبول کر کے گزارنا شروع کر دیا تھا. زندگی اسے ویسے ہی پیاری تھی جیسے وہ اسے ملی تھی. وہ زویا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی. ان دونوں کے درمیان محبت حد سے سواد تھی اور بس اسے زیادہ اس سے کچھ کیا چاہیے تھا. دادا پاپا سے زیادہ گھر آنے لگے تھے. وہ سدھم سے بہت پیار کرتے تھے. اکثر اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتے تھے. وہ زویا کو بھی پسند کرنے لگے تھے. ان تینوں کا تعلق بننے لگا تھا. تم نے ایسا کیوں زویا؟ ایک دن وہ زویا سے شکوہ کر ہی بیٹھے. زویا ان کے آفس میں کام کرتی تھی. احسن نے وہیں زویا کو پسند کیا تھا. وہ پاگل پن تھا پاپا، محبت کا پاگل پن. نہ احسن نے آپ لوگوں کا سوچا نہ میں نے اپنی فیملی کا. آپ ناراض رہے تو میرے والدین بھی راضی نہیں رہے. آپ دونوں کو چھوڑا تو سب چھوڑنا پڑا. سکون، اطمینان، خوشی. پتہ نہیں پاپا انسان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ فلاں چیز یا انسان کے بغیر مر جائے گا. اگر کوئی مجھے 7 سال بعد کی زندگی دکھا دیتا تو میں احسن سے شادی نہ کرتی. میں ان سے اب بھی محبت کرتی ہوں لیکن صرف ان سے محبت میرے لیے پوری خوشی نہیں بن پا رہی. ان دنوں محبت کے لمبے لمبے فلسفے سیکھ لیے تھے ہم دونوں نے. اب احسن کو میرے چھوٹے چھوٹے حقوق بھی یاد نہیں. ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ سچ اگر دنیا میں کہیں بولا جا رہا ہے تو وہ صرف احسن کی زبان سے بولا جا رہا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ کچھ سچ جھوٹ میں ڈھال دیے جانے کے لیے بولے جاتے ہیں. اپنے والدین سے ملا کرو، انہوں نے پیار سے کہا. چلی جاتی ہوں کبھی کبھی ان سے ملنے. بھائی تو دونوں امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں. شاید اماں ابا بھی ان دونوں کے پاس ہی چلے جائیں. اس نے اداسی سے کہا. ابھی بھی وہ ناراض ہے تم سے؟ میں خود سے بہت ناراض ہوں. جب میں گھر سے احسن کے لیے نکلی تھی تو اماں جوان تھی. اب جب میں جاتی ہوں ان سے ملنے تو وہاں ان کی جگہ ایک بوڑھی عورت ملتی ہے جو کھانستی ہے، بات کرتے کرتے رک جاتی ہے، جو مجھے گلے سے تو لگاتی ہے لیکن ممتا کی گرمائش نہیں دیتی. میری پیشانی تو چوم لیتی ہے لیکن اپنے لمس سے دور رکھتی ہے، جو میرا ہاتھ تو پکڑ لیتی ہے لیکن اپنا پکڑنے نہیں دیتی. تمہارے وہم میں سب زویا. پاپا میری ماں، وہ بھی میرے بعد گھر سے نکل آئی تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اب بھی گمشدہ ہیں اور میں انہیں گھر میں ڈھونڈتی ہوں. میں نے آپ جانا ہے کہ انسان دنیا میں چاہے کوئی بھی گناہ کر لے لیکن ماں باپ کا دل دکھنے کا گناہ نہ کرے. مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ گناہ معاف ہوتے ہوتے بھی بڑی اذیتیں دے جاتا ہے. معاف ہوتے ہوتے بھی یہ حقیقی معافی تک نہیں جا پاتا. ایسے نہ سوچو زویا، تم اپنی صحت اور خراب کر لو گی. پتہ نہیں محبت کے نام پر ہم اپنی ساری غیرت کیوں بیچ دیتے ہیں. کبھی مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی محبت تھی لیکن کسی بھی خونی رشتے کی محبت مجھے احسن کی محبت سے نہیں روک سکی. میرے چھوٹے بھائی نے اماں سے کہا کہ کیوں گھسنے دیا انہوں نے مجھے گھر میں، نکال باہر کرتے مجھے. اسی کی وجہ سے ہمیں عزت کے تلاش کے لیے ملک سے باہر آنا پڑا. تم جانتی ہی ہو زویا کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے ایسے اقدام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. انہیں معاف تو بالکل نہیں کیا جاتا. پاپا وہ تو میرے بھائی ہیں، اتنا بڑا دل نہیں رکھتے. مجھے تو اللہ بھی شاید ہی معاف کرے. انسان کے پیمانے پر اللہ کی رحم دلی کو نہ رکھو. تم بہت زیادہ سوچنے لگی ہو. یہی تو مسئلہ ہے پاپا، جب سوچنا چاہیے تھا تب سوچا نہیں. آپ جانتے ہیں ہوا کیا تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے احسن کا چہرہ آ گیا تھا. انسان کے سامنے انسان ہی محبت میں ڈھل کر آ جائے تو اس کے حواس کھو جاتے ہیں، وہ عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے. احسن بہت لاپرواہ ہو گیا تم سے. میں کرتا ہوں اس سے بات. جب میں نے اپنی زندگی سے لاپرواہی برتی تو بدلے میں مجھے بھی لاپرواہی ملنی چاہیے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ہنستی کھیلتی شوخ و چنچل لڑکی اتنی جلدی خود پر ایسے بڑھاپا طاری کر سکتی ہے. وہ تلخی سے ہنس دی. جوان تو وہ رہتا ہے جو خوش رہتا ہے.
تو خوش رہا کرو نا، ہم ہیں تمہارے ساتھ زویا، پریشان مت ہوا کرو۔ اب تو صرف سدھم کے لیے پریشان رہتی ہوں، اس کا خیال رکھیں گے نا آپ؟ میں، تم اور احسن، ہم سب مل کر رکھیں گے اس کا خیال، اتنی مایوس کیوں ہو؟ دل میں بڑے خوف چھپے بیٹھے ہیں پاپا، نا امیدی میرے دل پر قابض رہتی ہے۔ سدھم سے بات کیا کرو، دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے وہ اور کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا زویا۔ احسن رضا نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، وہ گھر کے اخراجات کے لیے پیسے دینے آتے اور چلے جاتے، اب ان کے لیے زویا کی بس اتنی ہی اہمیت رہ گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ اپنی دوسری بیوی نورین سے محبت کر رہے تھے اور نورین کو ان کا یہاں آنا پسند نہیں تھا۔ زویا کی بیماری بڑھنے لگی تو ذاکر رضا انہیں رضا ہاؤس لے آئے، رضا ہاؤس جہاں سدھم کی چھوٹی چچی احسن کی سابقہ منگیتر نرگس رہتی تھی اور اس کی سوتیلی ماں نورین بھی۔ یہ دو لوگ ان دو لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نورین نے دبا دبا اور نرگس نے کھل کر اعتراض کیا، لیکن ذاکر رضا نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ اور کیا کرتے؟ احسن کو زویا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ زویا بیماری میں سدھم کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اس حالت میں زویا کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ کتنی بری جگہ تھی وہ، جہاں ایک بیمار اور بیمار ہونے لگا تھا۔ زویا ان دونوں کی نفرت برداشت نہیں کر سکی۔ وہ خالی ہاتھ تھی، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، شوہر بھی نہیں۔ اگر احسن اب زویا سے اور محبت نہیں کر سکتے تو خیال تو رکھ سکتے تھے نا۔ راتوں کو زویا تکلیف سے کراتی تو اس کے پاس صرف سدھم ہوتی، احسن اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے۔ سدھم میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رات کے ان پہروں میں اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ بجا کر انہیں اپنی ماں کے پاس لے آئے۔ الٹا وہ خود بھی زویا کے ساتھ رونا شروع کر دیتی تھی۔ نرگس کو ان کا وجود گھر میں کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ وہ سدھم کے سامنے زویا کو یہ جتانے آ جاتی کہ یہ بیماری زویا کے کیے کی سزا ہے۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی، اسے چین کیسے مل سکتا تھا؟ یہ انجام تھا اس گناہ کا جو زویا نے احسن کو نرگس سے چھین کر کیا تھا، انجام اس گناہ کا جس کی توبہ وہ رات دن کیا کرتی تھی۔ اللہ مجھ سے ساری نعمتیں چھین لے، گو یہ اللہ کی شان نہیں، لیکن میں یہ ہر جانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ میرے جسم، میرے سکون، میری روح سے ہر طرح کا ہر جانہ لے لے اور بدلے میں اس تکلیف کو کم کر دے جو میرے ماں باپ نے جھیلی۔ روز ازل جب والدین سے ان کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ میرے والدین سے میرے گناہ کا سوال نہ کریں کہ میں ایسی تذلیلی کا شکار کیوں ہوئی، ان سے کہاں کوتاہی ہوئی کہ میں نے ایسی غلطی کی۔ میں ایک عرصہ خود کو تسلی دیتی رہی ہوں کہ میں نے نکاح کیا ہے، شرعی حکم پورا کیا ہے، میری کوئی غلطی نہیں، اور ایک عرصہ مجھے یہ تسلیاں درکار رہیں کہ شرعی کاموں میں ایسی بے سکونیاں نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی بازار سے اگر مل سکتا تو میں گزارا وقت لے آتی اور پھر اس وقت میں ایک نصیحت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتی کہ جس چیز کی چاہت سمندری طوفان کی حیثیت اختیار کر لی اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش ہونے سے بچ بھی گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ زویا رات دن روتے روتے یہی کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ کتنی بار احسن سے کہہ چکا ہوں کہ تمہارا خیال رکھا کرے۔ ذاکر رضا شرمندہ ہوتے، وہ میرا خیال نہ رکھے، لیکن سدھم تو ان کی بیٹی ہے، اس کی ضرورتوں میں محبت اور توجہ بھی شامل ہے۔ تمہارے پاس لاتا ہوں احسن کو، سمجھاتا ہوں اسے۔ انہیں صرف سدھم کے لیے سمجھا دے پاپا، سدھم کو اپنی سینے سے لگائے۔ وہ بیٹی ہے احسن کی۔ زویا کیسی باتیں کرتی ہو، باپ کی محبت ایسی ہی ڈھکی چھپی ہوتی ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن اوصاف کے لیے احسن کی محبت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے لیے اوصاف بھی سدھم جیسی ہے، لیکن احسن کے لیے سدھم اوصاف جیسی نہیں ہے۔ کچھ بچے لاڈلے بھی تو ہوتے ہیں۔ وہ سدھم کو لاڈلی نہ رکھیں، لیکن اس سے پیار تو کریں۔ کیا میری محبت کے ساتھ میری اولاد کی محبت بھی ختم ہو گئی ان کے دل سے؟ احسن ایسا ہی رہا ہے، جتنا ضدی اتنا ہی غیر یقینی۔ پہلے ضد سے نرگس سے منگنی کی، پھر تم سے شادی کر لی۔ کاش میں بھی یہ جان جاتی کہ احسن اتنے غیر یقینی ہے تو ان کی محبت پر اتنا یقین نہ کرتی۔ زویا نے لمبا گہرا سانس لیا۔ اس کے پاس کہنے اور ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن وہ جان چکی تھی کہ جس امتحان میں وہ پہلے سے ہی ناکام قرار دی جا چکی تھی، اس امتحان کو دلائل سے پاس کرنے کی کوشش بھی ناکارہ قرار دی جائے گی۔ احسن کو اپنی زندگی میں واپس لانے سے زیادہ انہیں سدھم کو رضا ہاؤس میں مستحکم کرنے کی فکر تھی۔ انہیں سدھم کے مستقبل کی فکر تھی۔
इसे मेरी दरख्वास्त समझ लें या मिन्नत, मैं हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। सिद्धम आपका ही खून है पापा। हाथ जोड़ लेने के लिए तैयार ज़ोया ने पापा और उनके साथ खड़े अकील को देखा। सिद्धम हमारा खून है तो तुम भी हमारी बहू हो, तुम इतनी फ़िक्रमंद क्यों हो ज़ोया? अभी वो सिर्फ 13 साल की है, हम हैं ना। तुम्हें भी अल्लाह सलामत रखे और एहसन को भी। इतनी फ़िक्र ना करो, इतना हल्कान ना करो ख़ुद को। तुम्हें कोई मौजी मर्ज़ नहीं है, तुम खामखा की टेंशन लेना छोड़ दो बस। सोच सोच कर तुमने अपनी सेहत तबाह कर ली है। डॉक्टर्स बार बार कहते कि खुश रहा करो। नाकदरी से बढ़कर कौन सा मर्ज़ मोलिक होगा? बस आप मुझे मुतमईन कर दें। 13 से 18 और 18 से 20-22 का होने में कितना वक्त लगेगा पापा? मेरी एक ही बेटी है, आपसे कैसे कहूँ कि उसकी कितनी फ़िक्र है। उसके अकेले रह जाने का ख्याल दर्द बेजान लेवा है। उस दर्द की दवा मुझे करने दे, मुझे दिली सुकून दे दे। दादा ने अकील की तरफ देखा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अकील फ़ौरन बोले। वो एहसन से छोटे थे और मिजाज में उनसे बहुत मुख्तलिफ थे। वह हालात से समझौता कर लेते थे, इसीलिए एहसन की मंगेतर नरगिस से भी शादी कर ली थी। मेरे 3 बेटे हैं, जिसके लिए चाहें हाँ कर दे भाभी को। ज़ाकिर रिज़ा ने कुछ देर तक सोचा। ज़मान और शर्जील तो काफ़ी बड़े हैं सिद्धम से, हादी ठीक है। नरगिस मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन सिद्धम एहसन का खून है पापा। आप उस बात का ख्याल रखिएगा, वह एहसन की बेटी है। हादी और सिद्धम का रिश्ता पक्का समझे भाभी। नरगिस की फ़िक्र न करें, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे ख़ानदान का हिस्सा है सिद्धम, मेरे भाई की औलाद है। अकील ने ज़ोया को हर तरह से तसल्ली देनी चाहिए। मुझसे वादा करें, ज़ोया ने इल्तिजाइया कहा। मेरा वादा है भाभी, सिद्धम हमारी ही बेटी बनेगी। अगर आप चाहें तो निकाह कर लेते हैं। नहीं, मुझे एतबार है आप पर। बच्चे अभी छोटे हैं, निकाह ठीक नहीं रहेगा। बस आपकी ज़ुबान काफ़ी है। लेकिन ये ज़ुबान काफ़ी नहीं रही। 3 दिन बाद ज़ोया का इंतकाल हो गया और सिद्धम अकेली रह गई। एक वक्त में उसके पास एक ही क्यों होता है? माँ थी तो हादी नहीं था, हादी मिला तो माँ नहीं रही। और अब हादी, वो भी अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। रिश्तों का एहतराम करना। ज़ोया ने उसे अच्छी तरह से हादी और उसके रिश्ते से मुतालिक बता दिया था। वह हादी से ज़ोया की तरह ही मोहब्बत करने लगी। उसने ज़ोया वाली गलती नहीं दोहराई थी। ना उसने किसी और की तरफ देखा था, ना किसी और के बारे में सोचा था। हादी के साथ उसे अपने रिश्ते का पूरा एहसास था। हादी को मेरी अमानत समझ लो सिद्धम, ख़यानत न करना कभी, जैसे मैंने अपनी माँ से की थी। उसके अलावा किसी और की तरफ न देखना। उसने अमानत में ख़यानत की, न किसी और की तरफ देखा। एक सिर्फ हादी, सिर्फ हादी। तुम्हारी इस घर में इतनी ही हैसियत है कि तुम एहसन की बेटी हो, और तुम इतनी ही बेवकूफ़ हो जाती हो क्योंकि तुम्हारी माँ ज़ोया है। हादी से शादी हो जाएगी तो तुम मोतबर हो जाओगी, ख़ानदान के साथ जुड़ कर रहोगी तो ठीक रहोगी। वरना ज़ोया की तरह अकेली अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी मौत की आमद की चाप सुनोगी। वो ख़ानदान की हैसियत को अच्छी तरह से समझ गई थी। उसका ख़ानदान हादी था। उसकी ज़िंदगी उसकी माँ की पसंद और उसका होने वाला शौहर उससे मोहब्बत में हदें पार न कर देती तो क्या करती? वो उसके नाम के साथ सांस न लेती तो मर न जाती। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि हादी वहाँ से गुजरा। उसे रोता देखकर वो अंदर आ गया। वो ज़ोया की वफ़ात के 8 माह बाद का वक्त था। पहले वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसके पास आकर बैठ गया। अब बस करो रोना सिद्धम, उसने उसे अपने साथ लगाकर इतने प्यार से कहा और हाथ से उसके आंसू साफ किए कि सिद्धम ने सच में रोना बंद कर दिया। वो उसके सीने के साथ लगकर बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो ज़ोया के सीने के साथ लगी हो। वो मोहब्बत जो खो गई थी वो उसे फिर से ही हासिल हो गई। वो पनाह जो वो ढूंढती फिरती थी वो हादी के सीने से लगते ही मैसर आ गई। कितनी ही देर वो हादी के सीने पर अपने आंसू बहाती रही। मेरे कमरे में इतनी सारी गेम्स रखी हैं, जाओ और जाकर उनसे खेलो, लेकिन ऐसे मत रो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता रोना। बस फिर ठीक है, अब रोना नहीं। आओ दादा से कहते हैं वो हमें आइसक्रीम खिला कर लाएं। उसे साथ लेकर वो दादा के पास आ गया। वो तीनों साथ मिलकर आइसक्रीम खाने गए और फिर ज़ोया को याद करके वो दोबारा रोई ज़रूर, मगर अकेले रह जाने के शदीद गम से नहीं। वो अपने आंसू साफ़ कर लेती थी क्योंकि हादी को अच्छा नहीं लगता था, और जो हादी को अच्छा नहीं लगता था वो उसे भी अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी कि हादी को ये लगे कि वो उसकी बात नहीं मानती। वो हादी की हर बात मानना चाहती थी।
وہ تو ہادی سے ہر بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جھجک جاتی تھی۔ کچھ نرگس کا خوف تھا کہ وہ آتے جاتے ہادی کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تو دیکھ لیتی تھی، لیکن اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ لیکن ایک دن یہ خوف بھی جاتا رہے گا، کوئی وقت سے پہلے ہی آپ کو بتا جائے کہ آپ کو انعام میں کیا ملنے والا ہے تو وقت کٹتا ہی نہیں۔ وہ ہادی اپنی انعام کے ملنے کے دن کے انتظار میں وقت کو بمشکل کاٹ رہی تھی۔ رضا ہاؤس میں 4 خاندان آباد تھے، تایا جی، احسن، عقیل اور سدھم۔ وہ اکیلے ہی الگ خاندان بناتی تھی کیونکہ وہ زویا کی بیٹی تھی۔ سب اپنے اپنے الگ خاندان کے ساتھ مکمل تھے، جبکہ وہ زویا کے بغیر بالکل ادھوری اور اوصاف پورے رضا ہاؤس کو مکمل کرتی تھی۔ اوصاف جگمگاہٹ تھی اس گھر کی۔ وہ احسن کی جان تھی، دادا کی باربی، تایا کی کرکٹ ٹیم کی کیپٹن، پھپھو کے بچوں کی سنڈریلا۔ وہ اوصاف تھی، سب کے لیے سب کچھ تھی، ہر خوبی، ہر صفت، ہر رنگ لیے۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھی، بے حد سفید رنگت، سنہری اور ڈارک براؤن بال تھے۔ وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی پری تھی۔ تایا جی کی عریشہ اسے خاص طور پر تیار کروا کر اپنی کالج فنکشن میں لے کر جاتی تھی۔ پھپھو کے بڑے بیٹے فرید نے اس کا پورٹ فولیو بنوایا اور ایڈ کمپنیز میں کڈز ماڈلنگ کے لیے بھی بھیج دیا، اور پھر اوصاف نے ملک اور بیرون ملک کے کئی نامور برانڈز کے اشارات میں کام کیا۔ وہ ایک امبیسڈر کٹ بن گئی تھی۔ جب وہ لوگ گھومنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ رک رک کر اس کی تصویریں بناتے تھے۔ اس کے لیے ساری تعریفیں کم تھیں، اس پر ساری تعریفیں ختم تھیں۔ وہ اس گھر میں موجود ہر شخص سے زیادہ خوبصورت تھی، وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اوصاف باربی ڈال، ماڈل کڈ، فیمس سنڈریلا، اتنا سب کچھ، اور پھر ہادی بھی۔ وہ سب کا سب کچھ لے لیتی، اس کا صرف ایک ہادی چھوڑ دیتی۔ پاپا کی ساری محبت اس کے پاس تھی، اس کی محبت چھوڑ دیتی۔ سب لڑکیاں لاہور کالج جاتی تھی، سدھم بھی وہیں گئی، مگر اوصاف کولمز جانا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہادی تھا۔ دادا اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، انہیں وہاں کا ماحول پسند نہیں تھا، مگر ہادی کو جانا تھا تو اوصاف کو بھی جانا تھا۔ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتی جہاں ہادی موجود ہوتا تھا۔ خاندان بھر میں ان کی دوستی مشہور تھی۔ ان دونوں کی دوستی نہ جانے کب شروع ہوئی، تب جب ہادی اسے بیبی کار میں بٹھا کر لان کی سیر کرواتا یا اس کے ساتھ کرکٹ اور والی بال کھیلتا، شاید تب جب وہ اسے بائی سائیکل چلانا سکھاتا تھا، اور تب جب دونوں دادا کے کار چپکے سے ان سے پوچھے بغیر لے جانے لگے۔ اسی وقت سے دونوں سب ساتھ ساتھ کرنے لگے تھے، وہ ساتھ ساتھ رہتے، ساتھ ہی ہو گئے۔ کالج جانے سے پہلے ان دونوں میں پہلی بار لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کی وجہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہادی سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہادی کے میوزک بینڈ کے تیسرے کانسرٹ میں آئی تھیں۔ لڑائی کی اس وجہ سے سدھم کو پریشان نہیں کیا تھا، وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ہادی کسی کے بھی ساتھ رہے ہے وہ اسی کا، کیونکہ عقیل انکل اسے دے چکے تھے۔ ان دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، جلد ہی ان کی شادی ہو جائے گی، اور وہ ہر دعا میں اسے مانگتی ہے۔ اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہر وقت ہادی کا پہرا دیتی رہے، اتنا ضرور تھا کہ اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے موقع تلاشتی رہتی تھی۔ اس کے اوقات کار سے اپنا دن گزارتی تھی۔ 2 بجے کالج سے آنے کے بعد وہ بمشکل 10-15 منٹ تک اپنے کمرے میں رہتا، پھر وہ گھر میں ہی اپنے بنائے اسٹوڈیو میں چلا جاتا جہاں وہ شام تک رہتا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ اس کے کمرے میں جانے، کمرے سے باہر آنے، گھر آنے اور گھر سے جانے تک کا ہی وقت اور موقع ہوتا تھا جب وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ رات 12، 1، 2، 3 جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تھا، وہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں ہی ٹہل کر اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اس کے پاس اور کرنے کے لیے تھا ہی کیا؟ کالج اور گھر، یا دادا کی لائبریری؟ اچھے لوگ اس کی زندگی سے کم ہوتے گئے۔ زویا کے جانے کے ٹھیک 2 سال بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا، جو اس کا زویا کی طرح ہی خیال رکھتی تھی۔ ان کے جانے سے وہ اور تنہا ہو گئی۔ گھر میں ایک وہی سب سے زیادہ دکھائی دیتی تھی، سب سے زیادہ فارغ رہتی تھی۔ اس کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ گھر میں صرف ایک نرگس تھی جو کبھی بھی کسی موقع پر بھی اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ وقت گزر گیا تھا مگر ان کا رویہ نہیں بدلا تھا۔ نورین صرف ضرورت کے وقت بات کر لیا کرتی تھی، وہ بھی دادا اور پاپا کو دکھانے کے لیے۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا تھا۔
हादी उसे भी अपने साथ कॉन्सर्ट पर ले जाता था और साफ ज़बरदस्ती उसे आउटिंग के लिए ले जाती थी। दूसरे कज़न्स भी उसे काफ़ी फ्रेंडली थे, उसे अपने साथ साथ रखने की कोशिश करते थे। वो जानती थी कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसे ख़ास अहमियत दी जाती। वो असाफ की तरह खूबसूरत नहीं थी, मगर अरीशा और इमसाल की तरह प्यारी थी। वो किसी भी वजह से चौंकाती या हैरान नहीं करती थी, वो कर ही नहीं सकती थी। वो ना ऐसे बात कर सकती थी कि दूसरों को अपना गर्विदा कर सके, ना ही उसकी शख्सियत ऐसी थी कि दूसरों को अपने शहर में जकड़ ले। वो बहुत आम नहीं थी तो बहुत ख़ास भी नहीं थी। वो एक सीधी सादी अपनी दुनिया में मगन लड़की थी। अपनी दुनिया, हादी की दुनिया गुम। ताया जी ने बड़े बेटे अनस और बेटी अरीशा की शादियां एक साथ की तो पहली बार उसने हादी से फरमाइश की, प्लीज़ मेरे साथ एक तस्वीर बनवा लें। क्यों नहीं, आओ इधर। हादी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपने करीब कर लिया। मोहब्बत का ये पहला लम्स था जो उसने हादी की तरफ से वसूल पाया। उस लम्स ने उसके सारे जिस्म को पहले नासूर बना दिया और फिर उसे लगा कि उस लम्स से बाहर की आमद की छाप उसके पूरे जिस्म ने सुननी शुरू कर दी। उसे अपना आप मुअत्तर हुआ लगा। आईने में उसने एक नई सी धम को देखा, खूबसूरत सी धम को, हादी के रंग में पूरी की पूरी रंगी सी धम को। क्या तुम जानते हो मोहब्बत क्या होती है? क्या तुमने कभी ऐसी मोहब्बत का जायका चखा है जिसकी सतह गुलाबी होती है और पर्दे गुलाबी तर? सिद्धम के गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उसकी आंखों का रंग गुलाबी हो चुका था और उन्हीं आंखों की बरतें गुलाबी तर थी। सिद्धम, मैं तो उस मोहब्बत को जानता हूँ जिसकी सतह ईमान है और जिसकी बरतें ईमान से तर। सिद्धम ने रुख मोड़कर किसी कदर तनफ्फुर से उसे देखा। तुम इंसानी मामलात में अल्लाह को क्यों ला रहे हो? तुम अपने और अल्लाह के दरमियान इंसान को क्यों ला रही हो? सिद्धम की आंखों में कैद सारे पानी में जलथल होने लगी और वो सिसक कर रह गई। तुमने एक इंसान को अपने लिए खुदा बना लिया, उसकी मोहब्बत को अपने लिए वबाल बना लिया। मोहब्बत जब वबाल बन जाती है सिद्धम, तो वो मोहब्बत नहीं रहती, सिर्फ एक ख्वाहिश, एक इंसानी जज्बा बन जाती है। जज्बे जब अपनी तारीफ़ और तरकीब बदल दें तो अपने फ़ैसले बदल देने चाहिए। तुम मुझे मेरे फ़ैसले से भटका नहीं सकते। भटका तो तुम खुद रही हो खुद को। अगर इसे भटकना कहते हैं तो मुझे रास्तों की कोई परवाह नहीं है। मैं औसाफ को ज़रूर उसके अंजाम तक ले जाऊंगी। अगर मौत ही बरहक है मेरी मोहब्बत की औसाफ की रूह के लिए, तो मैं उसकी रूह के लेने का इंतज़ाम ले कर जाऊँगी। औसाफ अपना मोबाइल उछालती दादा की लाइब्रेरी में आई। डैड, क्या मैं आपको एक बात बताऊं? बात सुनकर आप मुझे बताएंगे, क्या आप उसका ऐलान करेंगे या मैं करूं, या इसके लिए कुछ और सोचना चाहिए? वो मुस्कुरा रही थी। बात बताओ। ऐलान का फ़ैसला बाद में करेंगे, दादा मुस्कुराए। इस ईद से पहले मुझे हादी से शादी करनी है। आपको बता दिया है, बाकी सबको आप बता दें। उसने इस तरह कहा जैसे कॉलेज ट्रिप पर जाने की बात कर रही हो। रेक से किताबें निकालते सिद्धम के हाथों की जान जाती रही। सब किताबें ज़मीन पर आ गिरी। ओह सिद्धम! औसाफ ने गर्दन ओढ़कर उसे देखा। तुम यहाँ हो? आ जाओ तुम भी, मिलकर तय करते हैं। औसाफ का चेहरा सियाह था, उसकी आंखें खून रंग। आज से पहले उसे कभी औसाफ इस तरह बदसूरत नहीं लगी। औसाफ, दादा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डैड, औसाफ ने हैरान नज़रों से उन्हें देखा कि वो इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नौरीन भी वहीं आ गई। तुम जाओ औसाफ, दादा ने कहा। मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे ये क्यों लग रहा है कि जैसे आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी है। तुम जाओ। नौरीन, इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। दादा के लहजे की सख्ती बनने लगी। औसाफ हैरत से दादा को देखने लगी। लेकिन डैड, वो जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुम्हारे दादा क्या कह रहे हैं? नौरीन ने झुंझला कर कहा। ना चाहते हुए भी औसाफ वहाँ से चली गई। सिद्धम को भी जाना पड़ा, लेकिन पीछे से जाकर वो लॉन की खिड़की के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई। पापा, जस्टिस इम्तियाज़ के बेटे का प्रपोज़ल आया है। औसाफ इनकार कर रही है। तुम उन्हें हाँ कह दो, दादा फ़ौरन बोले। मैं उन्हें फ़ौरन हाँ कह देती, मगर औसाफ कह रही है हादी। या हादी का नाम भी नहीं ले सकती। हादी मैं ज़ोया को दे चुका हूँ। सिद्धम के साथ उसका रिश्ता तय है। हैरत की ज़ाती से कितनी ही देर तक नौरीन से कुछ बोला ही नहीं गया। ठीक है, ज़ोया की बेटी को इस घर में सब कुछ मिला, इतना कुछ मिल जाएगा उसे। उन्हें मालूम नहीं था कहाँ सिद्धम, कहाँ हादी। चिढ़कर वो तंज कर ही गई।
अपनी बेटी सिद्धम के लिए ही कह रही हो ना नूरैन? दादा भी तंजिया बोले। वो ज़ोया की बेटी है। वो और बुरा मान गई, ऐसे जैसे मरने वाली ज़ोया ने मर कर भी उन्हें एक तमाचा दे मारा हो। उनकी बेटी औसाफ का इंतखाब हादी ज़ोया की बेटी सिद्धम के लिए पहले ही तय किया जा चुका था। कहाँ औसाफ की पसंद और कहाँ सिद्धम का नसीब, वो बल खाकर रह गई। एहसन की बेटी है ज़ोया, तो माँ हो उसकी, सौतीली ही सही। फिर एहसन जाने और आप जाने, वो इतना ही कह सकी और चली गई। खिड़की से अंदर की गुफ्तगू सुनती सिद्धम भी इत्मीनान से चली गई। उस रात वो इत्मीनान से सोई, वरना उसे भी बेचैनी लगी रहती कि कोई उस घर में उन दोनों के रिश्ते का नाम ही नहीं लेता। अब दादा ने लिया तो नौरीन की ज़ुबान से सबको मालूम हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। नरगिस को मालूम हो गया और वो पहली बार उसके कमरे में आई। खून का असर भी कभी मरा है? ज़ोया मर गई तो क्या हुआ, सब सिखा गई है वो तुम्हें? सिद्धम को बहुत दुख हुआ उनके अंदाज पर। मरे हुए लोगों को कोई ऐसे याद करता है, ऐसे याद करवाता है? तुम्हारी माँ को तो मैंने इस घर में घुसने दिया था, तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में किसी कीमत पर नहीं घुसने दूंगी। सिद्धम की आंखें डिबडिबा गईं। बेबसी, लाचारी और शदीद दुख की कैफियत ने उसे निढाल कर दिया। रात को नरगिस आंटी और दादा की बातें उसने छुप कर सुनी। जब एहसन ने मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म किया तो आपने मुझसे आकर क्या कहा था? वो गुस्से में थी मगर तहम्मुल से बोली। दादा गड़बड़ा गए। मैं याद दिलाती हूँ आपको, आपने कहा था तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन ये जुल्म एहसन ने तुम पर किया है। चाहो तो इसकी सज़ा मुझे दे लो। हाँ, मैंने कहा था। क्या मैंने आपसे कुछ कहा? आप अकील के लिए मेरा रिश्ता लाईं और मैंने आपका मान रखा। मैं जानता हूँ, वो शिकस्त खोरदा से बोले। तो आज आप मुझे उसकी सज़ा क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं मैं ज़ोया, उसकी बेटी से कितनी नफ़रत करती हूँ। फिर आपने हादी के साथ उसका रिश्ता कैसे तय कर दिया? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? ये रिश्ता अकील ने तय किया था, उन्होंने बहुत सी दलील दी। अकील से ये रिश्ता आपने तय करवाया है, आप दोनों की मर्ज़ी से हुआ है ये सब। मेरा फ़ैसला गलत नहीं है बेटा। क्या तुम्हारे लिए अकील का मेरा फ़ैसला गलत था? क्या अकील ने तुम्हें खुश नहीं रखा? सिद्धम बहुत अच्छी लड़की है नरगिस, फिर वो बिन माँ की बच्ची है। वो ज़ोया की बेटी है, वो एहसन की बेटी है। दादा नरमी से बोले। मुझे ये याद नहीं उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, मुझे ये नहीं भूलता। भूल जाओ पुरानी बातों को। भूल जाती अगर सिर्फ बात होती। मेरी बेइज्जती थी वो, उस औरत के लिए मुझे ठुकराया गया। पुराने ज़ख़म उस वक्त तक रिश्ते रहते हैं जब तक उन पर माफ़ी की मरहम ना लगा दी जाए। सिद्धम का कोई कसूर नहीं था उसमें, मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मैं किसी सूरत ज़ोया और उसकी बेटी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन सिद्धम के लिए मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। वो तन कर खड़ी थी। ऐसा अंदाज़ ना अपनाओ नरगिस, अटल फ़ैसले सिर्फ़ अल्लाह के होते हैं। जब इंसान बेजा ज़िद पर आ जाए तो अल्लाह की नाराज़गी का सामना करते हैं। अल्लाह को राज़ी करने की तदबीर करो। इस मामले में मैं मजबूर हूँ पापा, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। लफ्ज़ अल्लाह पर वो कुछ शर्मिंदा सी हुई। नफ़रत का एक ऐसा रिश्ता है जो हम हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। वो दुख से बोले। ये मेरे इख्तियार में नहीं पापा। क्या बिला वजह की नफ़रत गुनाह नहीं? बिन माँ की बेटी है वो, तुम्हें उस पर तरस नहीं आता? कैसे छुप छुप कर रोती रहती है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जो गुनाह उसने नहीं किया उसकी सज़ा उसे क्यों दे रही हो? तुमने एहसन की बाकी औलाद को भी तो अपना लिया है, तो सिद्धम क्यों नहीं? तुम्हें औसाफ पसंद है, लेकिन सिद्धम नहीं, सिर्फ इसलिए कि सिद्धम ज़ोया की बेटी है। सिद्धम तुम्हारी और हमारी बेटी है नूरैन। क्या तुमने सुना नहीं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं? तुम्हारी भी एक बेटी है। वक्त और मौत किसी को नहीं छोड़ते। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। फिर वक्त बदलने में वक्त ही कितना लगता है। वक्त बदलने से पहले आओ अपने फ़ैसलों को बदल लें। ना मैंने एहसन की ऐसी तरबियत की थी, ना बाकी औलाद की, कि वो ऐसे बेरहम हो जाएं। मैंने ऐसा रिस्क तो कभी नहीं कमाया कि वो तुम लोगों के दिल इतने सख्त कर दें कि उसमें नफ़रत का गुज़र तो हो, लेकिन रहम दिली का नहीं। दादा की उन बातों से नरगिस पर अजीब असर किया। वो खामोश उनकी तरफ देखने लगी। जिनकी अपनी बेटियां हों उनके दिल तो बहुत नर्म होते हैं। क्या ये कम है कि उसकी माँ नहीं है और वो कितने दुखों की मुस्तहिक है इतने बड़े गम के बाद, और कितने गमों पर उसका हक बनता है। नरगिस खामोश हो गई। लफ्ज़ मौत ने उन पर गहरा असर किया। हाँ,
یہ ایک موت ہی ہے جو سب سے بڑا غم ہے ان کے لیے جو زندہ رہ جاتے ہیں۔ وقت اور موت کسی کو نہیں چھوڑتے، وقت گزر جاتا ہے اور موت آ ہی جاتی ہے، اور پیچھے رہ جانے والے کتنے تنہا رہ جائیں گے، مر جانے والے نہیں جان پائیں گے۔ وہ نہیں مان رہی پاپا، بلاؤ اسے اور تم جاؤ۔ یہ سب انکار اور تکرار کیوں ڈیڈ؟ وہ آتے ہی حیرانی سے بولی، جسٹس امتیاز کی طرف سے آنے والا یا جانے والا مجھے نہیں معلوم کرنا، ان کی دولت رتبہ، کم آن ڈیڈ، مجھے عہدے مت گنوائیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ چاہتے ہیں میں صاف صاف بات کروں تو سنیں، میں بے حد اور بے حد محبت کرتی ہوں ہادی سے، کہ اتنا کافی ہے یا اور بتاؤں؟ میں نے تو سوچا تھا آپ سب لوگ خوش ہوں گے، آپ سب کو لگتا ہے کہ میں ضدی ہوں اور اپنی مرضی کروں گی، اور نہ جانے وہ اپنی مرضی کس طرح کی ہوگی۔ اب ہادی کا کہہ دیا ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو؟ نورین، وہ دہاڑے اوصاف ڈر گئی۔ لے کر جاؤ اس بے شرم کو یہاں سے۔ ان کی بات پر اوصاف حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، حیرت سے ہی صدام بھی اسے دیکھنے لگی۔ اوصاف کی اتنی جرأت کہ وہ ہادی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دادا کا انداز اسے اچھا لگا، وہ جانتی تھی ایسے ہی کسی انداز میں ہادی اوصاف کو جھڑک دے گا۔ نہ جانے آپ کیا سمجھتے رہے ہیں؟ اوصاف وہیں کھڑی تھی۔ میں نے ہادی کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہادی آئے یا ہادی کا باپ آئے، ہوگا وہی جو میں کہوں گا، سمجھی تم؟ دادا پھر غصے سے چلائے۔ اوصاف خاموش انہیں دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ہادی بھی وہاں موجود تھا۔ تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ اس کے آتے ہی دادا نے دونوں کو ایک ساتھ ڈپٹ دیا۔ ان کا غصہ بڑھنے لگا۔ ہادی، ڈیڈ نہ جانے کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اوصاف وہاں سے جانے والی نہیں تھی، نہ ہی ہادی کو جانے دینا چاہتی تھی۔ اوصاف، تم جاؤ یہاں سے، ہادی نے نرمی سے کہا، اور اوصاف چلی گئی۔ صدام جانتی تھی کہ اوصاف زبردستی اپنی ہر بات منواتی ہے، ورنہ ہادی اس کی آدھی بات بھی نہ سنی۔ دوستی اپنی جگہ، مگر وہ ہادی پر بیجا مسلط تھی۔ اس نے خود کو اس کے گرد جال کی طرح بن دیا تھا۔ ہادی، تم بھی جاؤ، مجھے تم دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دادا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں نے تمہارے لیے صدام کو پسند کیا ہے، بس مجھے انکار نہیں سننا۔ دادا نے بات الجھا کر کی، سیدھی طرح کرنی چاہیے تھی۔ ہادی حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ صدام، وہ بڑبڑایا۔ صدام کو کون ناپسند کر سکتا ہے دادا؟ وہ اتنی پیاری ہے، لیکن اوصاف کے مقابلے میں آپ کسی کو بھی لا کر کھڑا کر دیں گے تو میں انکار ہی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میری اور اوصاف کی دوستی کو۔ چھپ کر ان کی باتیں سنتے کھڑے کھڑے صدام کے جسم سے جان نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک دم سی ایسی ٹیس اٹھی کہ اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اگر اوصاف نہ ہوتی تو میں بھی کبھی آپ کو انکار نہ کرتا، اب آپ بھی مت کریں۔ ہادی کی آواز اس کی تکلیف کے بار کو بڑھا رہی تھی، لیکن وہ اس کی آخری بات سے متفق تھی کہ اگر اوصاف نہ ہوتی تو، اگر وہ ہوتی ہی نہ تو اسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یا کم سے کم اس کے اور ہادی کے درمیان تو بالکل نہیں۔ ہاں، اسے نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اور ہادی کے درمیان۔ صدام نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم متفق ہو مجھ سے؟ ہاں، لیکن تمہیں پہلے ہادی کا تعین کر لینا چاہیے۔ میں کر چکی ہوں تعین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ کر چکی ہوتی تو میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ روشن پیشانی سے پھوٹنے والا سیاہ جال اس کی روشن آنکھوں کو بے نور کرتا اس کے دل کی طرف بڑھاتا۔ گمراہی اپنے سب ہتھیار لیے اس کی شہ رگ پر وار کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس کی تیاریوں کو عروج صدام نے دیا تھا، جیسے آغاز صدام نے کیا تھا۔ صدام نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھو، میری بینائی جا رہی ہے، تم مجھے اندھا کر رہی ہو، میری سماعت دھوکہ دہی پر آ چکی ہے، میری زبان دعوے کر رہی ہے۔ دیکھو صدام، تم میرا حال کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نے میرا حسن نہیں دیکھا؟ کیا اس حسن نے تمہیں مبہوت نہیں کیا؟ اب کیا تمہیں غلاظت اور کریہت دکھائی نہیں دے رہی؟ خوف نہیں محسوس ہو رہا؟ اور کیا تمہیں خود کو اللہ سے الگ کر لیے جانے کا کوئی صدمہ نہیں؟ میں بدصورت ہوتا جا رہا ہوں اور تمہیں اپنے گناہ کی حسن پر ناز ہے۔ تم اپنا وعدہ کیوں توڑ رہی ہو صدام؟ کون سا وعدہ؟ تم نے خود سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ہمیشہ ہادی کو خوش رکھو گی، جو چاہے گا وہی کرو گی؟ میں نے کبھی اسے ناخوش نہیں کیا۔ تم جلد ہی اس کی خوشنودی کھو دو گی۔ کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں میری تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ دیکھو میری کیا حالت ہو گئی ہے۔
اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میں نے کتنی بار مانگا ہے، کتنی راتوں میں، کتنے سجدوں میں، زبان تھک گئی ہے، اب دل رو رہا ہے، اب بس میں اوصاف کو آج زہر پلا دوں گی۔ وہ مر جائے گی، تم اسے قتل کر دو گی، تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی سدھم، میری پناہ مجھ سے نہ چھینو سدھم، اسے مر جانا چاہیے۔ اس نے انتہائی نفرت سے کہا، یہ ظلم ہے، مر تو اس خیال کو جانا چاہیے جو تم نے نفس کی گرہ میں باندھ لیا ہے۔ تم انسان سے شیطان بن رہی ہو، تم اشرف ہونے پر راضی نہیں رہنا چاہتی، تم رتبے سے گر رہی ہو۔ وہ شدید کرب سے بولا، محبت سب سکھا دیتی ہے، اس نے گردن کو اکڑا کر کہا۔ یہ سب جو تم نے سیکھ لیا ہے، محبت نے سکھایا ہے؟ ہاں، اس نے غرور و تکبر سے گردن کو اور اکڑا لیا۔ کس کی محبت سے؟ خیال رو دینے والے انداز سے بولا۔ ہادی کی محبت نے، انداز میں اور غرور چھلکنے لگا۔ ہادی کی نہیں، انسان کی محبت نے۔ وہ صرف انسان نہیں ہے، وہ چلائی، صرف ایک انسان ہی ہے، ورنہ اس کی محبت تمہیں بے صبر نہ بنا دیتی، وہ تمہیں ناشکری اور گناہ کی طرف راغب نہ کرتی۔ تم نے غور ہی نہیں کیا ان سب پر، غرور اور تکبر پر، شر اور خیر پر، گناہ اور ثواب پر، تم سب بھول گئی ہو۔ ایک محبت نے تمہیں سب بلا دیا ہے، تم نے تکبر سے سر اٹھا کر خود کو گناہ کے میدان میں لا کھڑا کیا ہے، تم نے دعا کے لیے ہاتھ گرا کر اپنی مرضی کے لیے اٹھا لیے ہیں۔ کیا یہ محبت ہے جس نے تمہیں منکر بنا دیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتی تو یہ سب نہ سیکھتی۔ انسان سے محبت نے تمہیں اتنا سکھا دیا ہے، تم ایک انسان کو ماننے جا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم محبت کرتی ہو۔ یہ ہے وہ محبت؟ ہاں، یہی ہے وہ محبت، مجھے اب یہی محبت چاہیے۔ مجھے اور احسن کو ہادی اور اوصاف کے ساتھ رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ احسن اور نورین آج ایک ساتھ آئے تھے۔ ہادی سدھم کا منگیتر ہے، دادا کڑوے تیور لیے بھولے۔ ہادی اوصاف کے ساتھ خوش رہے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ سدھم کے ساتھ بھی خوش رہے گا۔ دادا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ خواہ ضد کر رہے ہیں پاپا، کیا سدھم تمہاری بیٹی نہیں ہے احسن؟ ساری حمایت تم اوصاف کی ہی کر رہے ہو۔ بیٹی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، دونوں کی پسند کو جانتا ہوں، بلکہ سب جانتے ہیں اوصاف اور ہادی کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کو۔ سدھم سے پوچھا اس کی پسند کا؟ سدھم کسی کے ساتھ بھی خوش رہ لے گی مگر اوصاف نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں سدھم اور اوصاف کے فرق کو۔ سدھم مسکین ہے اور اوصاف نہیں، دادا نے تنزیہ جتایا۔ نورین نے جزبز ہو کر پہلو بدلا۔ دونوں میں ایک ہی فرق تھا کہ ایک محبت کرتی تھی اور اظہار بھی کرتی تھی، جبکہ دوسری محبت کرتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ گھر میں چلنے والے صورتحال سے سدھم اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ لائبریری، ہال اور دادا کے کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو کو جانتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے کھول لیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے خبری میں ماری جائے۔ ہادی اپنے کانسرٹ کے لیے شہر سے باہر تھا اور اوصاف بھی اس کے ساتھ تھی۔ دادا بہت بے چین رہتے تھے، وہ کسی کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی دادا اس کا حق کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ ہادی سدھم کا حق تھا اور ان کا فرض تھا، اس کا حق اسے ہی دینا تھا۔ نورین آنٹی نے ایک بار پھر دادا، تایا جی، پھپھو، عقیل انکل اور نرگس آنٹی کو بات چیت کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ نہ جانے کیوں وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں نورین، ہادی کے رشتے کے لیے میں صرف سدھم کے لیے ہی ہاں کروں گی۔ اس جواب نے نورین کی گویا زبان چھین لی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سدھم کے لیے الفاظ نرگس کہہ رہی ہیں، زویا کی بیٹی کے لیے جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ دادا نے فخر سے نرگس کو دیکھا۔ آج بھی نرگس نے ان کا مان رکھ لیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ نورین اپنا غصہ بمشکل دبا کر بولی، ان کی بیٹی کے مد مقابل ایک صفر لڑکی تھی۔ یہ بھی ان کی بے عزتی ہی تھی کہ ایسی لڑکی ان کی بیٹی کے مقابلے پر جیت رہی ہے۔ میں ہادی کو سمجھا لوں گی، ایسے مرتے ہوئے انسان سے میرے شوہر نے وعدہ کیا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، میری بھی ایک بیٹی ہے، پتہ نہیں مجھے کس کس سے کیا کیا وعدہ لینا پڑ جائے۔ وقت بدلتے اور موت آتے دیر نہیں لگتی۔ اوصاف ایسا نہیں ہونے دے گی بھابھی، تم اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ سدھم کا رشتہ سالوں پہلے سے ہی طے ہے۔ نرگس اوصاف کو لے کر کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں، گھر میں لڑکوں کی کمی نہیں ہے، ہادی نہ صحیح شرجیل ہے۔ جذباتی ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچے، عقیل نے وعدہ کیا تھا تو شرجیل سے کر دیتے۔ سدھم اسی گھر میں رہے گی، وعدہ بھی پورا ہو جائے گا آپ کا۔ دادا اس بات پر سوچنے لگے۔ نرگس بھی خاموش ہو گئی۔
औसाफ और हादी नहीं मानेंगे, आप सब मान जाएं। अगर हादी सिद्धम के लिए मान जाता है तो आप उन दोनों की कर दें। औसाफ नहीं भी समझेगी तो क्या कर लेगी? नूरैन ने मुंह बनाकर कहा। औसाफ के होते हुए हादी सिद्धम के लिए कैसे मान जाएगा? सब जानते थे औसाफ ज़मीन आसमान एक कर देगी, खुद को जला देगी, दुनिया को आग लगा देगी, मगर अपनी मनवाएगी। उसे हादी चाहिए था और बस। और उसे सिद्धम को उसे क्या चाहिए, ये सोचने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं था। औसाफ और हादी एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये सब जानते हैं। वो किसे पसंद करती है कोई जानना ही नहीं चाहता था। इंसान इतना मुँहज़ोर क्यों हो जाता है? क्या इंसान को बनाने वाले को ये मालूम नहीं था उसकी मुँहज़ोरी का, उसकी ख्वाहिश की हद का? मालूम थी, इसीलिए उसने लगामें दी थी। मैंने वो लगामें नहीं देखी। क्या तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी आंखें बंद नहीं करती सोने के लिए? वो एक कुदरती अमल है, वो तुम्हारी चाह है। तुम जानती हो आंख बंद करके तुम्हें नींद लेनी है, ये तुम्हारा हुक्म है। तुम्हारी आँख को, तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारा ये हुक्म ही तुम्हारी लगाम है। ख्वाहिश नफ्स है और नफ्स की लगामें हमारे हाथ में है। वो क्या है जिस लगाम से नहीं होता? मोहब्बत। ये बेबस कर देती है। नहीं सिद्धम, बेबसी तुम्हारी मिट्टी में नहीं गूंदी गई, ये तुम्हारी अपनी तख्लीक है। मैं बशर हूँ, कुछ तख्लीक नहीं कर सकती। क्या तुम अपनी ख्वाहिशात तख्लीक नहीं करती? क्या तुम्हारी चाह तुम्हारी तख्लीक नहीं? तुम दलाइल में मुझे हरा सकते हो, मैं कितने भी दलाइल में तुम्हें हरा दूँ, तुम्हारा एक बदअमल तुम्हें जिता सकता है। मेरी कशिश कितनी भी ज़ोर आवर क्यों ना हो, ये तुम्हारे कर देने के अमल से ज़्यादा नहीं होगी। मैं कितना भी ताकतवर हूँ, किसी ज़ईफ़ बूढ़े की तरह कप कपाने में वक्त नहीं लूँगा। मैं कितना भी खुदा के कुर्ब का तलबगार होना चाहूँ, तुम्हारी बशरी तलब के बोझ तले दब कर रह जाऊँगा। तुम इंसान अमल और बदअमल के खालिक हो। तुम हर पल अपने अंदर नए पैमाने नाफिज करते हो। मैं कितना भी याददाश्त में जमाल रब का नज़ारा करता हूँ, तुम कमाल फ़न से उस नज़ारे को भुला देने पर मजबूर कर दोगे। कादिर तो तुम हो नेक व बद पर, अपने रास्ते, उस रास्ते की मंजिल पर। जब हकीकी कादिर अपनी कुदरत न दिखाए तो इंसान को कादिर बनना ही पड़ता है। अल्लाह की सिफत हकीकी पर ऐसे शक ना करो सिद्धम, मुझे इतना शर्मिंदा ना करो। जिससे मोहब्बत के दावे करा चुकी हो उस पर ऐसे शक ना करो। क्या तुमने कभी उस पल पर गौर नहीं किया जब एक होकर हम सब ने अल्लाह को अपना खालिक माना था, उसके सामने ऐसे झुके थे कि दोबारा उठने के लिए तैयार नहीं थे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि दुनिया में आने के लिए हम कैसे अल्लाह की बारगाह की तरफ लौट लौट जाते थे कि वो अपना फ़ैसला बदल ले? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारी तख्लीक का लम्हा कैसा था? और क्या तुम ये भी याद करना नहीं चाहती कि हमने फ़रिश्तों पर रश किया था कि वो एक अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अपने नफ्स के हुक्म के ताबे नहीं? और क्या हमने दिलों में ये अहद नहीं किया था कि हम भी ऐसे ही पाबंद होंगे, अपनी हुदूद में, अपने रब की रज़ा में, अपने खालिक की मोहब्बत में? बस। इंसान भटक जाने वाला भी है और भटका देने वाला भी। ठीक कहा अल्लाह ने, इंसान बहुत जल्दबाज है। ये दुनिया जल्दबाजी का बाज़ार है, यहाँ कुछ कायम नहीं, यहाँ किसी को दवाम नहीं। इस बाज़ार में ऐसा है क्या जिसके लिए हकीकी मोहब्बत को भुला दिया जाए? क्या तुम देखती नहीं कि वलियों ने कैसे अपने महल छोड़ दिए, अपने रुतबे, अपनी शान और शौकत, वो सब कुछ जो उनके पास था? किस लिए? अल्लाह की मोहब्बत में। तुम एक इंसान को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि दुनिया की सारी दौलत देकर भी अल्लाह की मोहब्बत ख़रीदी नहीं जा सकती? और बस एक इंसान खुद जो ये मोहब्बत हासिल कर सकता है, ये तो तुम हो जो अल्लाह की सारी मोहब्बत पा सकती हो। देखो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की कीमत क्या रखी है, उसने अपनी मोहब्बत में इंसान की बंदगी रखी है। उसका बंदा बन जाओ सिद्धम, उसकी बंदगी में रहो। जब लोग इतना कुछ बुरा करते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता तो फिर मैं क्यों नहीं? मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरी माँ ने भी नहीं किया था। अल्लाह ने उन्हें सज़ा नहीं दी और मुझे सज़ा दिलवा दी। अल्लाह को अपनी इंसाफ पसंदी पर नज़रसानी करनी चाहिए, उसे देर नहीं करनी चाहिए। क्या तुम नहीं देखते कि जब लोगों को इंसाफ मिलना बंद हो जाता है या उसमें देर होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है? वो सरकश हो जाते हैं, वो बगावत पर उतर आते हैं। दुख हो या सब्र, उसकी एक हद होती है। मैं ये जानता हूँ कि जब कोई बेसब्रा हो जाता है
تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے سکون ہو جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ جانتی ہو صبر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ صبر ایک تالا ہے جس کی چابی بے بسی ہے، ایک ایسا گھونسلہ ہے جس کے پرندے پر کٹے ہیں، ایک ایسی شیرینی جو دکھ کی تلخی میں گھولنے کے لیے دی جاتی ہے۔ جب تم نے کبھی صبر کیا نہیں تو تم اتنی تلخی سے بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے بچپن سے اب تک صبر ہی کیا ہے۔ کیسے؟ مجھے تمہیں تفصیل نہیں بتانی، میں تمہیں جوابدہ نہیں ہوں۔ میں بتاتا ہوں، جب تم آنکھ کھولتی تھی تو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، تمہیں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب تمہیں نور عطا ہو اور تم بینا ہو جاؤ۔ تم نے دعائیں کی کہ تمہاری سماعتیں تمہارے اختیار میں دے دی جائیں تاکہ تمہیں کم سے کم وہ تو سنائی دے جو تم سننا چاہو۔ تمہیں چاہتی کہ کاش تم اپنی مرضی سے اپنی زبان کا استعمال کر سکو، تمہیں وہ قوت عطا ہو جو زبان تک لقمہ لے جانے میں کارگر ثابت ہو۔ اور بس کرو، میں اکیلی نہیں ہوں جس کے پاس آنکھ ناک کان ہے۔ تو پھر تم اکیلی نہیں ہو جس نے دکھ کا ذائقہ چکھا ہے، غم سہا ہے، جو بے بس ہوا ہے، جسے لاچار کر دیا گیا ہے، جس کی ماں مر گئی، جو تنہا رہ گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، پھر میں گناہ کرنے میں بھی اکیلی نہیں ہوں۔ جو معمولی غموں پر صبر کرنے سے قاصر ہے، وہ گناہ کی سزا کس صبر سے کاٹے گا؟ تاعمر دکھوں کو سہتے رہنا بھی سزا ہی ہے۔ تم چاہتے ہو میں آنسو بہا کر بیٹھ جاؤں؟ ہاں، تم بیٹھ جاؤ، لیکن فیصلے کے انتظار میں۔ فیصلہ جو میرے حق میں نہیں ہوگا، فیصلہ جو تمہارے لیے ہوگا، وہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ اگر تم سے پوچھا جاتا تو تم انسان ہونا بھی پسند نہ کرتی، اب انسان بن چکی ہو تو خدا بن رہی ہو۔ تم اللہ کی حمایت کے لیے آئے ہو۔ اللہ کو اپنی حمایت کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو تمہاری حمایت میں آیا ہوں، تمہیں بچانے۔ تم بس یہ چاہتے ہو میں اپنی محبت کا خون کر دوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم محبت کو پالو، حقیقی محبت کو۔ اللہ کی محبت اگر کافی ہوتی تو دنیا میں مرد اور عورت کا جوڑا نہ بنتا۔ اللہ کی محبت اگر نہ کافی ہوتی تو اس مرد اور عورت کا جوڑا ہی نہ بنتا، رشتے اور تعلق محبت میں حائل نہ ہوتے۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، اولاد، یہ سب تو زندگی کی مقررہ مدت میں ساتھ نبھانے والے سہارے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ روز قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی؟ ماں کو اولاد کی فکر نہ ہوگی، باپ کو اپنے خاندان کا پتہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تب صرف ایک تعلق اہم ہوگا، اللہ اور بندے کا۔ جو تب اہم ہوگا وہ اب کیسے غیر اہم ہو سکتا ہے صدھم؟ حقیقی تعلق تو تمہارا اور اللہ کا ہے، باقی سب تو فانی ہے۔ دادا کے کمرے میں ہونے والی اس آخری فیصلہ کن بات چیت نے صدھم کو اتنا بے یقین کر دیا کہ اسے یہ احساس شدت سے ہوا کہ جو سزا اس کی ماں کے حصے میں آنے سے رہ گئی تھی وہ اب اس کے حصے میں بڑے آرام سے آ گئی ہے۔ جو تکلیفیں بچ گئی تھی وہ اسے منتقل کر دی گئی ہیں۔ وہ رات اس کے کمرے میں ماتم بن کر اتری۔ وہ اتنی روئی، اتنا روئی کہ اس کی آنکھوں کی ساری بینائیں اس کے دل کی خوش امیدی کے سنگ بہہ گئی۔ آپ نے ہادی اور اوصاف کے نکاح کا اعلان کر دیا دادا؟ اگلے دن صبح وہ دادا کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ ہاں، دونوں کی مرضی تھی تو وہ اتنا ہی کہہ سکے۔ اور میری مرضی؟ وہ پہلی بار ان سے ایسے مخاطب تھی۔ تمہاری مرضی؟ وہ حیران ہوئے۔ ماما نے مجھے بتا دیا تھا۔ میرے اور ہادی کے رشتے کے بارے میں اپنے حق کی بات کرنے کے لیے وہ مضبوط انداز سے کھڑی تھی۔ وہ چونک گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بات سے واقف ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے صدھم۔ جھوٹ مت بولے دادا، آپ سب جانتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ دادا حواس باختہ ہو گئے۔ کتنے ظالم ہیں آپ، کتنی ظالم ہے نورہان آنٹی۔ اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑ کر جیت گئی۔ ماما زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے لڑتی، آپ کو آپ کا کیا وعدہ یاد کرواتی۔ کیا میں نے تمہیں زویا سے کم پیار دیا؟ کوئی میرے لیے نہیں لڑا۔ میں صرف آپ کا خون ہوں، آپ کی بیٹی نہیں۔ میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کی نہیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ پیار کرنے اس کے قریب آئے۔ ہم شرجیل کے ساتھ محبت کے بدلے میں آپ تعلق دے رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اوصاف سے کیوں نہیں کرتے یہ سودا آپ؟ میں مجبور ہوں ہادی اوصاف سے۔ آپ مجبور نہیں ہیں، غلط ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ۔ ہادی کی مرضی ہے یہ صدھم، وہ نہیں مان رہا۔
یہ ایک ٹھوس دلیل تھی ان کے پاس۔ ہادی کی مرضی مجھے ہونا چاہیے تھا، آپ کو اسے سب کو بتا دینا چاہیے تھا کہ ہمارے رشتے کے بارے میں، آپ اپنے وعدے کے بارے میں۔ آپ نے یہ بات اب تک کیوں چھپا رکھی؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ اوصاف کیسے ہادی کا سایہ بنتی جا رہی ہے؟ کہاں سو رہے تھے آپ دادا؟ میں ایسا کرتا تو بھی ہادی اپنی ہی مرضی کرتا۔ ایک نام نہاد اظہر ہے بس۔ میری ماں کو کوئی محبت نہیں دے سکا، مجھے بھی نہیں دے سکا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں جہاں لفظوں کا پاس نہیں، جہاں مرنے والے اس لیے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جہاں زندہ لوگوں کو اکیلا اور تنہا کر دیا جاتا ہے۔ انہیں کچھ دیا تو نہیں جاتا لیکن چھین سب لیا جاتا ہے۔ کہتے کہتے وہ ہانپ گئی۔ دادا خاموش کھڑے سنتے رہے۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہے تھے۔ کیا مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہادی میرے لیے کیا ہے؟ دادا نے شرمندگی سے سرخ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ چپ ہو جاؤ سدھم، میں بہت بے بس ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے نفرت سے دادا کو دیکھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جیسے آپ سب نے کبھی میری ماں کو معاف نہیں کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سدھم، ایسا ہی ہے، ورنہ نکاح میرا اور ہادی کا ہو رہا ہوتا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ کتنی ہی دیر تک دادا کی بے حسی پر آنسو بہاتی رہی۔ ہادی رات گئے کانسرٹ سے واپس آیا تو وہ اس کے پاس گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ حیران ہوا۔ مجھ سے شادی کر لو۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی۔ شوز اتارتے اس نے رک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ پھر کھڑے ہو کر آہستہ سے اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، جا کر سو جاؤ سدھم، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کمرے میں آ گئی لیکن سوئی نہیں۔ وہ رات اس کی ساری محبت، نرم دلی، شکر گزاری چھین کر لے گئی۔ اس رات اس نے سب جانے دیا، انتظار، یقین، ایمان، حسن، ذہانت، ماں باپ، کامیابی اور ہادی۔ اللہ کو اوصاف کی جھولی نظر آئی سب دینے کے لیے، اور جو کب سے میرے ہاتھ پھیلے تھے وہ۔ مجھے نفرت ہے ہر انسان سے، اوصاف سے، پاپا سے، نرگس آنٹی سے، نورین آنٹی سے، دادا سے، سب سے۔ وہ تنفر سے بولی، کیسی محبت ہے تمہاری جس نے تمہیں نفرت سکھا دی ہے؟ منکری کا آغاز نفرت اور ناپسندیدگی سے ہوتا ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مظلوم کو بھی ظالم بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ تمہارے کانوں میں پھونکتا ہے، یہ ہے وہ دلائل جو شیطان تمہیں دیتا ہے۔ کیا مظلوم اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ آواز اٹھاؤ۔ تم تو ہتھیار اٹھا رہی ہو، قتل کر رہی ہو۔ کس کس خون کے قطرے کا حساب دو گی؟ اس کی سانسیں جو طے کی گئی ہیں ان کا؟ یاد رکھنا، ایک انسان کا قاتل ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا، وہ اس کے رزق، تنفس، عبادت، دعاؤں، خیرات، نیکی اور لاکھوں کروڑوں اعمال کا قاتل ہوتا ہے۔ وہ دعائیں جو اوصاف مانگتی ہے، وہ عبادتیں جو اوصاف کرتی ہے، تم ان سب کی قاتل بننے والی ہو۔ جب میری ہر چیز کا قتل ہو گیا ہے تو اوصاف کی کیوں نہیں؟ آنکھوں کی بینائی چھین چکا، گناہ آلود سیال شہر رگ تک آتا دل پر قابض ہونے لگا۔ حسن گہنا گیا، صبر اور شکر کا انجام قریب آ، بھلائی کی چال معدوم ہو گئی، دعا اور یقین کی زبان بندی ایمان کی بڑھتے اس کے روئے روئے سے الگ ہوتی اسے ہیبت ناک بنانے لگی۔ اس کی قائم مقام خوش ظاہری دھول کی طرح اڑنے لگی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، باپ تک میرا نہیں ہے، ایک ماں تھی وہ بھی زندہ نہیں رہی، ایک ہادی ہے، وہ کیسے کسی کو دے دوں؟ اجنبیوں کی طرح اس گھر میں زندگی گزاری ہے، ایسے جیسے مسافر ہوں، باقی کی زندگی بھی ایسے کیسے گزاروں؟ یہ دنیا مسافر خانہ ہی تو ہے، راستوں میں کوئی پڑاؤ کرتا ہے، دیکھو تو صحیح منزل ہے کہاں؟ کیا پیغمبروں، نبیوں اور ولیوں نے مسافروں کی طرح زندگی نہیں گزاری؟ انہوں نے دنیا کی چیزوں پر ہاتھ نہیں رکھے تھے؟ سدھم، ملکیت کی گنتی کیوں کرتی ہو؟ یہ سورج، چاند، ستارے کس کے ہیں؟ فلک کی چھت کس کے لیے؟ یہ سب تو سامان ہیں جو کائنات کے خالق نے بنائے ہیں۔ یہ تو دیکھو اس نے تمہیں کیوں بنایا؟ اپنے لیے۔ اس نے تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ جب منزل اللہ کی محبت ہو تو جھولی کو ہیرے موتی جیسے پتھروں سے نہیں بھرتے، دل میں زمینی آسمانی جنت کے میووں کی چاہ نہیں رکھتے۔ میں نبی یا ولی نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اس دنیا کی ہوں، مجھے وہی چاہیے جو اس دنیا میں سب کو ملتا ہے۔ وہ بھی انسان ہی تھے، اسی دنیا کے تھے، کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا
لیکن بس اپنے عمل سے بنتا ہے۔ تم اپنے عمل سے کیا بننے جا رہی ہو؟ دیکھو مجھے۔ بے داغ لباس سیاہ تر ہو گیا، وہ پھٹنے لگا اور جسم کے زخم پھوٹ پھوٹ کر نظر آنے لگے، ان میں سے پیپ رسنے لگا۔ تم نے مجھے کتنا بدصورت بنا دیا سدھم۔ میری نورانیت رخصت ہو رہی ہے اور سیاہی میرے اندر حلول کر رہی ہے۔ اب اندھیرے مجھ پر فدا ہو رہے ہیں، گناہ کی لذت مجھ پر حاوی رہے گی، سب پا لینے کی تمنا مجھے بے حال رکھے گی، مادیت میرے اندر قیام کرے گی۔ اب مجھے اس راستے پر چلنا ہوگا جس کا انجام سوال ہوگا، جس سوال کا انجام سزا ہوگا۔ ہادی ہی میرا سب کچھ ہے، اگر وہ انعام کی صورت نہیں مل سکتا تو پھر سزا کی صورت ہی صحیح۔ وہ نیچے گر گئی۔ اب یہ پاؤں چل کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں ہادی نہیں ملا۔ ہاں نہیں جائیں گے، وہ چلائی۔ میں اندھا ہو گیا ہوں، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنی آنکھیں ٹٹولنے لگا۔ مجھے صرف ہادی نظر آتا ہے، مجھے اس کے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا کا مالک نہیں۔ مجھے دنیا میں رہنے والا چاہیے، دنیا بنانے والا نہیں۔ ہاں، کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کے سوا۔ او خدایا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ رحمتوں کے قصے، خدائی محبت کے وعدے، قرآن کی آیتیں، محبت نے مجھے بہرا کر دیا ہے، میں نے اپنے کان لپیٹ لیے ہیں۔ تمہیں اپنے اعمال کی فکر نہیں تو دوسروں کے اعمال کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں اپنے حسن کی فکر نہیں تو دوسروں کی بدصورتی پر انگلی کیوں اٹھا رہی ہو؟ اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا کر تم مجھے گناہ کے ذائقوں میں لتھڑانا چاہتی ہو؟ اس بار وہ دہاڑ کر بولا، بس کرو، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ رونے لگی۔ تم رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، ایک بشر کے لیے مجھے اللہ کی محبت سے محروم نہ کرو۔ مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت کا مالک تو چاہیے نا۔ میری آنکھوں کو میرا نور واپس دے دو، میرے کانوں کو ہدایت کی صدا دے دو۔ سدھم، اونچے درجے پر بٹھا کر مجھے نچلے درجوں میں نہ دھکیلو۔ جس دل میں عشق حقیقی گھر کر چکا ہے، اس دل کو عشق مجازی کے سپرد نہ کرو۔ خالی کر دو اپنے دل کو اس محبت سے جو فانی ہے۔ میں خود خالی ہاتھ ہوں، وہ ضدی انداز سے بولی۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ خالی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں کھول کر صرف ایک بار اور خود کو ٹٹول لو، ڈھونڈ لو وہ ایمان جسے کل رات تم نے بھلا دیا۔ سدھم، اس گناہ کا بار یہ کون اٹھائے گا؟ اسے اٹھا کر کیسے معافی مانگو گی، کیسے گڑ گڑاؤ گی؟ میں اوصاف کو زہر دے دوں گی، زہر دوں گی۔ ہادی میرا ہے۔ ہادی تو تمہارا ہے سدھم، ہادی کا تعین کر لو۔ ہادی میری جان ہے۔ یہ جان کب تک ہے؟ 30 سال، 40 سال، 70، 80، 90 سال؟ کب تک ہے یہ جان تم میں؟ اتنے سے سالوں کے لیے ابد کا سودا نہ کرو، چند اشروں کے لیے، چند اشروں کی زندگی کے لیے، چند اشروں کی سانسوں کے لیے اپنی محبت کو نہ ٹھکراؤ۔ صرف ایک انسان کے لیے کل جہاں کے مالک کو مت بھلاؤ۔ تمہاری یہ نفرت سب اعمال لے ڈوبے گی۔ تم ایک انسان کو مار دو گی، اللہ سے معافی کیسے مانگو گی؟ کیسا لگے گا جب دعا کے بجائے توبہ کرنی پڑے گی؟ خود پر توبہ کی نوبت مت لاؤ۔ مجھے نہیں چاہیے معافی۔ کون کرنا چاہتا ہے توبہ؟ تکبر سا تکبر تھا۔ تمہیں اللہ سے معافی بھی نہیں چاہیے؟ ہاں، اب اسے لگا کہ اس کا انجام تو قریب تر ہے۔ اس نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے بھلائی کو رخصت ہوتے دیکھا، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے، شہادت کی انگلی کو بند ہوتے، صراط مستقیم کو گمراہی میں تقسیم ہوتے۔ ایک ایک عضو گھنا گیا، شرک صورت اور کریا ہو گیا۔ جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو معافی بھی نہیں چاہیے۔ حقیقی ہادی کو پہچان لو، کائنات کے ہادی کو پا لو، وہ تمہارے لیے 100 بشر بنا دے گا۔ تم اس ایک ہادی کو کہاں ڈھونڈو گی؟ مجھے 100 بشر نہیں چاہیے، مجھے ایک اپنا ہادی چاہیے۔ اپنی نمازوں اور تہجد کے سجدوں کو بچا لو، اپنے صبر اور اپنی نیکی کو، دعا مانگنے والوں میں سے ہی رہو۔ اللہ کی حکمت جان نہیں سکتی تو اس کے غلط ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ اللہ کو مت بتاؤ اسے تمہیں کیا کیا دینا ہے، اس کو مت جتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا دے کر چھین لیا، کیا کیا دینا تھا۔ اسے مت سناؤ کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ کفر ہے۔ یہ کفر تم نے کیسے سیکھ لیا؟ اللہ کے بندے یہ کفر نہیں سیکھتے۔ اگر وہ میرا اللہ نہیں تو میں اس کا بندہ نہیں۔ اس سے اپنی محبت بیان کرو، نفرت نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر صرف چیزیں مت مانگو۔ وہ میری نہیں سنتا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں اس کی نہیں سنوں گی۔
اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ مت گڑھو. اس نے تمہیں اپنی محبت کی طرف مائل کیا. کیا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ تمہاری سرشت میں نیکی کا مادہ رکھا، تمہیں فلاح پا لینے والوں کی صف کی طرف دھکیل دیا، تمہیں ہدایت دی معراج کی طرف. یہ ہے وہ سب جو اس نے تمہیں دیا، سب جو تمہارا ہے. جن نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، ان کا شکر کیسے ممکن ہوگا؟ شکر ہی ممکن نہیں تو ان سے انکار کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے مجسمِ حسین دیکھ لیا تھا نا صدھم. وہ تم ہو جو مجسمِ حسین ہو. تمہارا باطن، تمہارا ایمان، تمہاری اللہ سے محبت مجسمِ حسن. کوئی حسن اس حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی عمل حقیقی محبت کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس دل کو اللہ کا گھر بنا لیا ہے، اس دل کو دنیا داروں کا گھر نہ بناؤ. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک انسان کے بدلے تم اللہ کو چھوڑ دو. تم یقین اور ایمان ہو، پاکیزہ اور معطر. اور اب دیکھو میری بدصورتی، تم مجھے مٹا رہی ہو، برباد کر رہی ہو. دیکھو مجھے صدھم، میں کریا اور غلیظ ہوتا جا رہا ہوں، تعفن زدہ اور ناپاک، سیاہ اور سیاہ کار. صدھم نے نظریں اس پر گاڑ دی اور پھر اپنی نظریں جھکا لی. وہ ایسی کریا صورت کو دیکھنے کی طلبگار نہیں تھی جسے آج آنکھ بھر کر نہیں دیکھ پا رہی تھی. اسے کیسے جھیل پاؤ گی؟ جان جاؤ صدھم، وہ جو حقیقت ہے، جس کا اللہ ہے، اس کا سب ہے. کیا تم دیکھتی نہیں کہ اس نے انسان کو اسے دے دیا اور خود کو تمہیں؟ اس نے تمہیں اپنے لیے رکھا. تم اس پر رو رہی ہو، اس پر کہ اللہ نے تمہیں پسند کیا. تم اس پر چلا رہی ہو. واویلا کرنا ہے تو اب کرو، مجھے دیکھ کر کرو، میرے مٹ جانے پر. اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ ایک دھن بجا کر جائے گا. وہ صدھم کی مرضی کی دھن بجا کر کیا، روتے آہو بکا کرتے وہ ایک طرح سیاہ سیال میں جل کر راکھ ہو گیا، جیسے کبھی پیدا ہی نہ ہوا تھا. جس کی بنیاد مٹی تھی، اس کی سزا راکھ ہو گئی. کاؤچ پر لیٹے لیٹے صدھم کی آنکھ کھلی. کمرہ اندھیرا میں ڈوبا ہوا تھا. باہر رات ہو چکی تھی. اس کی آنکھیں اور بالوں کی چند لٹیں آنسوؤں سے تر تھیں. اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے. وہ شاید بہت دیر تک اور بہت زیادہ روتی رہی تھی. اٹھ کر اس نے لائٹ روشن کی. ہال خالی تھا. وہ کتنی ہی دیر تک پیانو کے پاس کھڑی رہی. ڈھکن الٹ کر اس نے پیانو پر انگلیاں رکھی اور انہیں گھسیٹتی چلی گئی. پھر وہ اسٹول پر بیٹھ گئی. اپنا سر اس نے کنجیوں پر ٹکا لیا. تعفن سے اس کی سانسیں اٹکنے لگی. دن کی روشنی رخصت ہو چکی تھی. رات کی سیاہی پھیل جانے کو تھی. نڈھال سے چلتی وہ اوصاف کے کمرے میں آئی. یہ دیکھو، نکاح کا جوڑا آ گیا ہے. اوصاف نے صدھم کو شرارہ پکڑایا اور صدھم نے اسے انگور کا جوس. اچھا ہے؟ صدھم اوصاف کو دیکھ کر مسکرا نہیں سکی. صرف ایک گلاس؟ اوصاف البتہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی. اوہ، جگ میں کچن میں بھول آئی ہوں. وہ گئی اور جگ لے آئی. اوصاف گلاس ختم کر چکی تھی اور شرارہ دیکھ رہی تھی. کیسا لگا تمہیں اپنا ڈریس؟ بہت اچھا. ویسے بھی آج مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے. سنو صدھم، پاپا بتا رہے تھے کہ جلدی تمہاری اور شرجیل کی منگنی ہو جائے گی. وہ شرارت سے مسکرائی. صدھم خاموش رہی. اسے شرجیل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تمہیں شرجیل پسند ہے نا؟ ویسے وہ تھوڑا سا نکچڑا ہے نا؟ پتہ نہیں، میں اسے نہیں جانتی. تم خوش ہو اوصاف؟ اس نے اوصاف سے پوچھا. خوش؟ یہ بے حد چھوٹا لفظ ہے. میری دعا ہے کہ ہر لڑکی میری طرح خوش نصیب ہو، اسے ہادی جیسا شوہر ملے، اس کے دل کی مراد پوری ہو. تمہیں ہمیشہ سے معلوم تھا نا کہ ہادی تمہارا ہی ہے؟ ایک ٹیس صدھم کے دل میں اٹھی. ہاں، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں. مجھے بھی معلوم تھا کہ وہ میرا ہے اور میں اس کی ہی ہوں. پھر نہ جانے میں کیوں بھول گئی، صرف چند مہینوں میں ہی اسے بھول گئی. کسے؟ اوصاف نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا. اپنے ایمان کو. اس ایمان سے اپنی محبت کو. اوصاف الجھ سی گئی. تم کیا کہنا چاہتی ہو صدھم؟ یہی کہ وہ کوئی چیز نہیں کہ اسے بھلا دیا جائے. بالکل. ویسے میں نے سنا تھا کہ دادا چاہتے کہ تمہاری اور ہادی کی. پتہ نہیں دادا کو یہ کیا سوجی. تمہیں ہادی اچھا لگتا ہے کیا؟ ہاں. اس نے پرزور انداز میں سر ہلایا. بہت. اوصاف سمجھی وہ مذاق کر رہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے صرف ہادی سے ہی محبت ہے. اوصاف نے ٹھٹک کر اسے دیکھا. مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، ابھی تو سنجیدہ ہوں. تم کس ہادی کی بات کر رہی ہو؟ اوصاف کے چہرے کے رنگ اڑ گئے.
میں اس ہادی کی بات کر رہی ہوں جس کے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں، تمہاری ہادی کو بھی۔ اوصاف نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، اس کی جس کی ساری محبت مجھے حاصل ہے، جس کی بندگی اب مجھ پر بھاری نہیں رہے گی، کیونکہ جس دل میں عشق حقیقی گھر کر چکا ہے اس دل کو عشق مجازی کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس واحد اور لا شریک کی بات کر رہی ہوں جو میرا ہادی ہے، جس کا تعین میں اب کر چکی ہوں۔ تو ہمارے ناول کا ہوتا ہے یہاں پر اینڈ۔ ناول تھا بہت 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 زبردست، بہت ہی زبردست، کمال کا لکھتی ہیں سمیرہ حمید۔ میں بھی ان کی فین نہیں ہوں، بہت اچھا لکھتی ہیں اور مجھے بہت 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 پسند آیا۔ آپ بھی مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، ساتھ ساتھ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔